مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ آپ بچپن میں کیسے تھے؟ ملی جلی کیفیت تھی۔ گھر کے حالات کیسے تھے؟ میں نے اپنے والدین کو سٹرگل کرتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ بابو پڑھائی میں آپ کو دلچسپی تھی؟ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بہت زیادہ انٹرسٹ تھا، نارمل انداز تھا۔ لائف کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کا اندور میں گزرا، تو اندور کی کون سی ایسی باتیں جو آپ کو بہت پسند؟ ایم پی کی مٹی میں جو ہے نا وہ نمی ہے، گھل مل جانا ہے۔ ممبئی کی تیز رفتار زندگی میں آپ آئے ہیں تو آپ نے کیسے ایڈجسٹ کیا؟ ماشاءاللہ ہمارے یہاں اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے یہاں آتے ہی ہمیں یہ کہا کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینا ہے، آپ کے بھائی ہیں ہم۔ اب یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں اپنے شہر سے باہر ہوں۔ دارالمدینہ کا جو انوائرمنٹ ہے، جو ماحول ہے، اس سے میں اپنے بچوں کے اندر پرسنلی طور پہ بہت تبدیلی دیکھ رہا ہوں۔ ایک ڈش امی کے ہاتھ کی پکی ہوئی، امی کے ہاتھ کا پالک بہت اچھا لگتا ہے۔ ہر کسی کی لائف میں کچھ نہ کچھ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، آپ کی لائف میں بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا، وہ کیا تھا؟ جس نے خاص دل پر قبضہ کیا وہ ہے ہفتہ اجتماع کی دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم ہمارے پروگرام ایک خاص ملاقات میں حاضر ہیں، اور ہماری گفتگو جاری تھی رکن ہند مشاورت سید اعظم شاہ صاحب کے ساتھ، اور ماشاءاللہ ایک ایپیسوڈ ہم نے کیا اس تعلق سے، بٹ وہ ایک ایپیسوڈ سفیشینٹ محسوس نہیں ہوا، تو اس لیے ہم نے بہتر سمجھا کہ اس پورے پروگرام کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں۔ تو پارٹ 1 آپ آلریڈی دیکھ چکے ہیں، نہیں دیکھے تو میں کہوں گا کہ آپ پہلے پارٹ 1 دیکھ لیں، بڑا ہی انٹرسٹنگ وہ ہمارا ایپیسوڈ رہا ہے۔ اب انشاءاللہ ہمارے اسی ایپیسوڈ، اسی پروگرام کے سیکنڈ پارٹ کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ میرے ساتھ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے اسلامی بھائی رکن مشاورت سید اعظم شاہ صاحب موجود ہیں۔ اعظم بابو کیسے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، تو اب انشاءاللہ آپ کی جو گفتگو ہماری جو ادھوری رہ گئی تھی اس کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم حاضر۔ حاجی عاقل بھائی کو ہم سن رہے تھے، بہت پرانے اسلامی بھائی، اور بہت قربانیاں ان کی رہی ہیں۔ یقین مانیے کہ دعوت اسلامی انڈیا میں جو گرو کری ہے انہی اسلامی بھائیوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ احمد آباد سے تعلق ہے حاجی عاقل بھائی کا، ممبئی کے بھی ایسے بہت سارے پرانے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے بہت کوششیں کی، قربانیاں پیش کی ہے دعوت اسلامی انڈیا کے لیے، اور اسی کی برکت ہے کہ آج ہندوستان بھر میں دعوت اسلامی انڈیا کا کام ہو رہا ہے، ہمارے اتنے مدارس ہو گئے، اتنے جامعۃ المدینہ ہو گئے، تو یہ سب ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ تو ماشاءاللہ اعظم باپو، ان کے تعلق سے جو میں نے معلومات حاصل کی تھی کہ آپ کی امیر اہل سنت سے ملاقات کافی عرصے کے بعد ہوئی، آپ نے جو امیر اہل سنت کی زیارت کی کافی عرصے کے بعد کی، کیونکہ امیر اہل سنت سے ملاقات کرنا بھی آسان نہیں تھا، دوسرا اس کے علاوہ جو ہے وہ امیر اہل سنت اس وقت ویڈیو پر بھی نہیں آتے تھے، تو آپ نے جو فیضان امیر اہل سنت حاصل کیا تو اس کا ایک ذریعہ جو ہے وہ حاجی عاقل بھائی بھی ہیں، کہ حاجی عاقل بھائی ماشاءاللہ یہ جو ہے وہ امیر اہل سنت کی اداؤں کو اپناتے، اور ماشاءاللہ ان کی نیچی نگاہیں رکھنے والی عادت، پھر 2 جیب والی عادت، مدنی لباس پہننا، سنت و بھرا لباس پہننا، پھر جو ہے وہ امامے کے نیچے ٹوپی، ٹوپی کے نیچے سربند پہننا، پھر ماشاءاللہ جو ہے وہ کم گفتگو کرنا، یہ ساری عادتیں ماشاءاللہ انہوں نے جو سیکھی یہ اپنے مرشد سے سیکھی، بالکل ایسا اور آپ کو جو فیضان مرشد ملا وہ حاجی عاقل بھائی کے ذریعے سے ملا۔ الحمدللہ۔ تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ حاجی عاقل بھائی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ حاجی عاقل عطاری دامت برکاتہ العالیہ، ان کا مدنی قافلہ آیا تھا ہمارے یہاں 1 ماہ کا، اچھا، اس میں ہمارے ماشاءاللہ احمد آباد کے اور بھی سینئر مبلغین تھے، اور ایک بہت پیارے عامل نیک عمل میں کہہ سکتا ہوں، ہمارے امتیاز بھائی احمد آباد ماشاءاللہ، وہ بھی اس میں تھے، اور ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے ان کو، ان سے بھی بڑا موٹیویشن ملتا تھا۔ اور یہ حضرت وہاں تشریف لائے تو عاقل بھائی ہمارے وہی جو آپ نے سنی حلفیہ مسجد دکھائی، تو اسی میں ان کا مدنی قافلہ رکا۔ تو عاقل بھائی کی ان دنوں طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی قافلے میں، تو میرے گھر سے کچھ ناشتے کی دعوت تھی اور میں لے کر حاضر ہوا تھا، جی، تو اس وقت میں حاجی عاقل بھائی جس انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی وہ جو بھی مطلب کیفیت تھی ان کی طبیعت کی وجہ سے، لیکن جس انداز میں بیٹھے تھے، سر جھکا ہوا ہے، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، اور جو کیفیت تھی ان کی، تو اس نے بڑا متاثر مجھے کیا تھا۔ اچھا، کیا خاص تھا اس میں؟ یعنی وہ یہ تھا کہ ایک سنجیدگی کے ساتھ بس وہ
بیٹھے ہوئے ہیں اور نگاہیں جھکی ہوئی، ایک روحانیت والی کیفیت تھی. ماشاء اللہ. اور چونکہ ماشاءاللہ ان کو میں نے جب سے دیکھا ہے تب سے لے کر آج تک میں نے ان کو باعمل پایا ہے الحمدللہ. اور ایک بہت بڑی چیز جو میں نے محسوس کی ماشاءاللہ ان کے اندر یہ کہ امیر علیہ سنت کی جو اداؤں کو ادا کرنا ہے ان کی کاپی کرنا ہے ماشاء اللہ. اور انہوں نے مجھے ماشاءاللہ مجھ پر شفقتیں فرمائی اور مختلف سفر میں لے کر جاتے تھے نا، کہیں جدول پر جاتے تھے تو اپنے ساتھ لے چلتے تھے، اس طرح ہوتا تھا. تو راجستھان کے بھی کچھ سفر پر ہم ساتھ میں تھے، تو وہاں بھی میں نے ان کو دیکھا ماشاءاللہ کہ امیر علیہ سنت نے کوئی کتاب پڑھنے کا فرمایا ہے، کوئی رسالہ پڑھنے کا فرمایا یا کسی عمل کا فرمایا کہ یہ کریں، وہ دعا دی، تو میں نے ان کو اس کام میں جلدی کرتے ہوئے دیکھا ماشاءاللہ. نہیں، میں نے دیکھا کہ ہم جیسے ابھی ٹھیک ہے ابھی تو اعلان ہوا ہے نا، کر لیں گے نا، ابھی تو یہ کام تو نمٹا لیں، لیکن میں نے ان کو دیکھا کہ ادھر انہوں نے سنا اور عمل شروع کر دیا. سبحان اللہ. اچھا بولتے آج بھی بہت کم ہے، جی. اس وقت بھی یہی انداز تھا کہ کم بولنا ہے، کم کھانا، اس مطلب اوور آل ان کو میں نے چلتا پھرتا نیک اعمال کا عامل دیکھا تھا. تو چونکہ میرا اپنا بھی ایک انٹرسٹ تھا نیک اعمال، یعنی اس وقت جو مدنی انعامات رسالہ تھا تو وہ رسالہ بھی اتنا لمبا ہوتا تھا، جی، فولڈز ہوتے تھے، فولڈ کیا جاتا تھا. تو لیکن شوق تھا کہ ماحول میں آئے، پیر صاحب کا فیضان مل رہا تھا تو نیکیوں کی طرف ذہن بن رہا تھا. جی. تو ان کے ساتھ جانے کا موقع ملا اور وہاں میں نے ماشاءاللہ ان کو بہت سارے نیک اعمال پر عمل کرتے ہوئے دیکھا. ان کی طرف سے حوصلہ افزائیاں بھی ملتی ہے. اچھا ان کا ایک عمل کی برکت سے کہیں یا جو بھی ایک اپنا ایک رعب بھی ہے، جی جی. بات کرنے میں بھی ڈر لگتی تھی، میں نیا نیا بھی تھا، لیکن انہوں نے کبھی اپنے پاس آنے سے منع نہیں کیا، روکا نہیں. تنظیمی ترکیب سکھاتے تھے، اگر نیا نیا تھا تو کبھی رانگ نمبر بھی لگتے ہیں نئے نئے آنے والے سے کہ مجھے آپ کی ونڈو پر آنا تھا، میں کسی اور ونڈو پہ چلا گیا اپنا مسئلہ حل کروانے. تو یہ مجھے صحیح ڈائریکشن بتاتے تھے کہ یہ ترکیب ہے، آپ اس سے رابطہ کریں. ماشاءاللہ. اچھا یہ ہمارے نگران تھے اس وقت، تو ان سے میں کسی چیز پر رابطہ کرتا، انہوں نے اعتماد کی، ایک وقت آیا کہ اعتماد کیا انہوں نے اور مجھے پورا ایم پی میں جو ہے اپنا معاون بنا لیا تھا. ماشاءاللہ. ہیلپ کے لیے تنظیمی اصطلاح کے اگر مطابق میں بتاؤں تو معاونت پر مجھے لیا تھا کہ پورا ایم پی مجھے عطا کیا تھا کہ آپ دیکھیں، اور یہ گائیڈ کرتے تھے، رہنمائی کرتے تھے اور میں جدول بناتا تھا. حالانکہ ان دنوں میری عمر بہت کم تھی، لیکن اچھا بعض جگہ پہ مجھے بہت اچھا کوآپریٹ بھی کیا، اسلامی بھائیوں نے سپورٹ کیا. عمر کم ہونے کی وجہ سے بعض جگہوں پہ آزمائشیں بھی آئیں. جی. تو ہر ایک ظاہر ہے کہ ہر ایک کا اپنا ایک نیچر ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. کسی کو یہ تھا یار اتنی کم عمر والے کو بنا دیا. تو خیر حاجی عاقل بھائی نے ذمہ داران کی سنتوں پر اجتماعات میں اس طرح کے ٹاپک لیے، مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے لیے لیے ہوں، میں نے اپنے لیے، میرا اپنا آبزرویشن ہے. تو اس میں انہوں نے اس طرح کے واقعات بیان کیے کہ فلاں صحابی جو ہیں وہ اتنی عمر میں آئے اور انہوں نے یہ کیا وہ کیا، اس طرح کے واقعات بھی بیان کیے. تو بہرحال حاجی عاقل بھائی نے مسلسل حوصلہ افزائیاں کی، اعتماد کیا، آگے بڑھایا. اور پھر تعویذات عطاریہ کا بھی میرے پاس اچھا، تعویذات عطاریہ کی بھی ذمہ داری رہی ہے. آج بھی اجازت تو ہے لیکن بستانی لگا تو الگ بات ہے، اجازت تو ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو ان دنوں میں وہاں دیواس میں اجتماع تھا ذمہ داران کا، تو وہاں حاجی عاقل بھائی کے ذریعے سے امیر علیہ سنت کے مریدوں میں شامل کرنے کی اجازت کا مزدہ بھی انہوں نے مجھے سنایا تھا کہ اب سے جو ہے عزم جو ہے وہ انشاءاللہ وکالت، اس وقت وکیل کہتے تھے، وکالت کا سلسلہ تھا. اب یہ کہ امیر علیہ سنت کا مرید بنانے کے مجاز، ٹھیک ہے. تو یہ اجازت کا مزدہ بھی ان کے ذریعے ملا اور الحمدللہ یہ سعادت بھی حاصل ہوئی. تو مجھے سائیں بھائی بتاتے تھے کہ حاجی عاقل جو ہے نا یہ امیر علیہ سنت کو کاپی کرتے ہیں. ان دنوں نہ چینل تھا، نہ میری ملاقات کی سعادت جو ملی وہ کافی بعد میں ملی. حاجی عاقل بھائی کو کاپی کرنے لگے. حاجی عاقل بھائی کو کاپی، مجھے بعض تو کہتے تھے یار آپ عاقل بھائی کی نقل کرتے ہو. تو میں کہا یار اچھوں کی نقل کرتا ہوں، کیا برا ہے. انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حاجی عاقل بھائی کی ہی کاپی کیوں کرتے ہیں. حاجی عاقل کس کی نقل کر رہے ہیں؟ ہاں، اچھا وجہ یہ ہے کہ وہ امیر علیہ سنت کی کاپی کرتے ہیں، پیر صاحب کی کاپی. میرا ان کو کاپی کرنا بھی اسی لیے تھا نا. جی. یعنی میرا مقصود یہ تھا کہ میں نے تو دیکھا نہیں پیر صاحب کو، صحیح، اور مجھے پتہ لگا کہ حاجی عاقل جو ہیں وہ امیر علیہ سنت کے لاڈلے ہیں، ان کے پاس ان کے مکتوب آتے ہیں. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے حاجی عاقل بھائی کی نظروں سے امیر علیہ سنت کو دیکھا شروع میں، جب تک آپ کی اپنی خود سے اپنی آنکھوں سے آپ نے زیارت نہ کی، آپ جو ہے وہ حاجی عاقل بھائی کی نظروں سے امیر. جب امیر علیہ سنت کی زیارت سے مشرف ہو بھی گیا جی، تب بھی مجھے پھر یہ یاد آتا رہا کہ یار یہ ادائیں تو پیر صاحب کی میں ان میں دیکھ چکا ہوں، یعنی امیر علیہ سنت کا یہ انداز تو عاقل بھائی میں نے وہاں دیکھا تھا. ماشاءاللہ. تو یہ چیز تھی. اب وہ پیر صاحب کیا ہے نا، ساتھ میں سفر کے دوران جیسے کتاب پڑھتے ہیں تو ساتھ میں تکیہ رکھتے تھے. جی جی. تو یہ انداز میں نے عاقل بھائی کو دیکھا سفر میں کہ یہ جہاں جاتے بائی روڈ جاتے تھے تو تکیہ لے کر جا رہے ہیں، تو میں نے بھی سفر میں تکیہ رکھنا شروع کر دیا تھا. کیا بات.
تو کسی نے کہا کہ یار آپ تو عاقل بھائی کی نقل کر رہے ہیں. میں نے کہا یار عاقل بھائی کے ذریعے پیر صاحب کا راستہ مجھے مل رہا ہے, اور بھی ایسے ہوں گے, لیکن ظاہر ہے میں جن کے قریب ہوا یا جن کے انڈر میں ہمارا رقبہ آتا تھا تو انہی کو دیکھ کر, اچھا میں ہی نہیں اور بھی بہت سارے ایسے تھے کہ جنہوں نے ان کو کاپی کیا اور ماشاءاللہ انہوں نے برکتیں حاصل کی امیر علیہ سنت کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ ہمارے حاجی عاقل بھائی کو سلامت رکھے. آمین. ماشاءاللہ. آج بھی جب ان سے ملاقات کرتے ہیں تو بہت روحانیت نصیب ہوتی ہے, اور وہی آپ نے جیسا فرمایا کہ بہت ہی کم بولنے والے اور آج بھی نیچی نگاہیں رکھنے والے, قفل مدینہ کا اینک استعمال کرنے والے, بڑے ہی پیارے اسلامی بھائی ہیں. اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے. آمین. انشاءاللہ اعظم باپو سے اور گفتگو کریں گے, اور کچھ اور گیسٹ بھی ہمارے اس پروگرام میں شرکت کریں گے, کچھ ویڈیوز بھی آپ کو دکھائیں گے, بہت آگے بہت ساری ویڈیوز آپ کو دکھانی ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید اعظم اختاری ماحول میں کیسے آئے؟ میرے پاس بامبے بازار کے علاقے کی ذمہ داری تھی. ایک دن میں وہاں درس کے لیے گیا تو اعظم بھائی یہ نماز پڑھ رہے تھے پہلی صف میں. تو ہم نے ان کو دعوت دیا نیکی کی. نیکی کی دعوت کے بعد ہم لوگ درس کے لیے نکلے, اور درس کے بعد ان کو انفرادی کوشش کری تو یہ ہفتہ وار اجتماع میں آئے. یہ ہمارے کو پیر کے دن ملے تھے, اور 4 دن بعد پھر ہفتہ وار اجتماع تھا, تو یہ ہمارے ساتھ ہفتہ وار اجتماع میں آ گئے. ہفتہ وار اجتماع میں یہ کیا ہے, انہوں نے ہاتھوں ہاتھ سر پر امامہ شریف سجا لیا. اس کے بعد کنٹینیو یہ آتے رہے. 15 سے 20 دن کے بعد ان کے اوپر ایک حلقے کی ذمہ داری دیا. اس وقت بامبے بازار کے قریب صدر بازار کا علاقہ ہے, اور وہاں پر ان کو ذمہ داری دی تھی. یہ وہاں پر مسلسل کنٹینیو جاتے تھے. مجھے شاید یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے ایک بھی ناکہ نہیں کیا تھا, اور وہاں پر بھی اچھی خاصی انہوں نے افادی کوشش کری. وہاں سے اسلامی بھائی کو لے کے آتے تھے. جب سے ہی یہ ماحول میں جو آئے ابھی تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ کہیں پر بھی مس نہیں ہوئے ہیں, اور یہ مسلسل کنٹینیو ذمہ داری پر ذمہ داری ان کو اللہ کے کرم سے اور مرشد کے فیضان سے ان کو ملتی جا رہی ہے. آج یہ ہند سطح پر ذمہ دار رکن ہند مشاورت ہیں. ماشاءاللہ. یہ تو ہمارے عاقل بھائی اور فرید بھائی کی ہم نے زیارت کروائی. ایک ایسے بھی اسلامی بھائی ہے جن کا آپ کی زندگی میں بہت بڑا کردار رہا ہے, کیونکہ میں نے آپ کی جو ہے وہ لائف کو ریسرچ کیا نا, ماشاءاللہ معلومات حاصل کی, بہت سارے اسلامی بھائیوں سے سوالات کیے, اور انہوں نے ماشاءاللہ جو مجھے جوابات پیش کیے ہیں. آپ کی محبت ہے سید صاحب. جی, تو ریسرچ کیا آپ پہ میں نے, تو مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک اسلامی بھائی کا بڑا کردار رہا ہے آپ کی لائف میں, اور آپ کو آگے بڑھانے میں ان کا بہت بڑا رول رہا ہے. تو ان کو ہم نے بنفس نفیس یہاں انوائٹ کیا, اور ماشاءاللہ وہ ایک بار میں ہی تیار ہو گئے آنے کے لیے. کیا بات ہے. اور وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں. تو میں ویلکم کرنا چاہوں گا ہمارے ایک بہت ہی پیارے, بہت ہی سویٹ پرسنالٹی کے مالک ماشاءاللہ غلام حسین بھائی احمد آباد سے. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ذمہ دار بھی ہیں, اور ہند سطح کی ذمہ دار ہے, بہت پرانے اسلامی بھائی ہیں. تو ماشاءاللہ ان کا کردار اعظم باپو کی زندگی میں بہت رہا ہے. آئیے ہم ویلکم کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں, ہمارے شو میں غلام حسین بھائی کو. جی غلام حسین بھائی تشریف لائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت بہت دیر آپ کو انتظار کرائے. چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت, مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت, چمکی ہے جی غلام حسین بھائی ماشاءاللہ تشریف رکھیں. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ یہاں تشریف لائیں, احمد آباد سے یہاں تشریف لائے ہیں, اور ماشاءاللہ آپ کی مصروفیت بھی بہت ہوتی ہے. GNRF کے آپ ابھی فی الحال نگران ہیں ہند سطح پر. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی ذمہ داریوں میں, آپ کے دینی کاموں میں اور برکت عطا فرمائے. غلام حسین بھائی, ہم نے اعظم باپو کی پرسنل لائف ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں, ایک خاص ملاقات ہے. تو اب آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو اعظم باپو کا تذکرہ ہم کر رہے تھے, اور جو مجھے پتہ چلا کہ آپ ان کے نگران تھے. آپ تھے تو احمد آباد سے, گجرات کے رہنے والے ہیں, اور یہ ہیں اندور MP کے رہنے والے. تو کیا سبب بنا آپ جو ہے وہ اندور تشریف لے گئے, اور اندور میں آپ کے دینی کاموں کے کیا جو ہے وہ معاملات تھے؟ اعظم باپو سے پہلی ملاقات کب ہوئی, کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اس وقت 12 ماہ کے لیے مدنی قافلے کی میری نیت تھی, اچھا اور جو میرے نگران تھے, جو میرے ذمہ داران تھے, تو ان کی مشاورت سے 12 ماہ کے قافلے میں وتھ فیملی اندور شفٹ ہوا تھا. اچھا جی, تو انہی دنوں میں غالباً اعظم باپو سے پھر ملاقات الحمدللہ ہوئی تھی. اعظم باپو دینی ماحول میں آ چکے تھے؟ پہلی جو ملاقات ہوئی ہماری, جی تو ان کے گھر کے پاس جو مجھے یاد ہے, جی جی ہم نے مکتبۃ المدینہ قائم کیا تھا. اچھا, شاید آخری میں گیا تھا میں, تب بھی لکھا ہوا تھا اس دکان پر مکتبۃ المدینہ. اس کی زیارت کراؤں گا میں انشاءاللہ. اچھا, جی جی, ویڈیو ریکارڈ کی ہے. ماشاء اللہ, یعنی آپ بہت کچھ خزانہ لے کے آئے جی ہوئے ہو, جی جی. ماشاء اللہ. تو وہاں پر مجھے یاد ہے, وہاں تک ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ ماشاء اللہ تشریف لائے تھے. تو پھر ہم ان کو بٹھایا, ہم نے وہاں چٹائی وغیرہ تھی, تو وہیں ہم نیچے بیٹھتے تھے, تو ان کو بھی بٹھایا. پھر ان سے بات ہوئی, میں نے ان کا نام پوچھا, اور پھر انہوں نے بتایا کہ میرا یہ نام ہے. پھر انہوں نے بتایا میں سید ہوں. یہ مجھے یاد ہے وہاں تک یہ 9th میں تھے. ہاں, 7th 8th اسٹینڈرڈ میں دینی ماحول میں آپ آ چکے تھے, ہے نا؟ 8th اسٹینڈرڈ. تو پھر 8 ہوگا شاید. جی, اور اوائل ہی تھا میرا, شروعات کے دن تھے. اور غالباً انگلش میڈیم پڑھتے تھے, ہے نا. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ آگے کیا بننا چاہتے ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ نارملی اسٹوڈنٹ ملتے ہیں نا, تو ان کو اس طرح گفتگو ہوتی ہے, ہاں, کہ بھائی آپ کیا بننا ان چاہتے کی ہیں, دلچسپی بھی اس میں زیادہ ہوتی ہے. اسی میں ہوتی ہے. تو میں نے ان سے بھی پوچھا تھا, تو انہوں نے بولا کہ بھائی میں یہی پڑھ رہا ہوں. تو مجھے جہاں تک ابھی تک یاد ہے, میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ پڑھنا اس میں آگے جائیے گا, اچھا, تاکہ اس سے فائدہ ہو. آپ آج بھی ایجوکیشن کے سپورٹ میں ہیں, آپ کے بچے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ. کتنے بچے آپ کے؟ میرے 3 بچے. 3 بچے. کتنی عمر؟ سب سے بڑے بچے کی ایج 19. اچھا, کالج پڑھتے ہیں؟ نہیں, ابھی وہ جامعۃ المدینہ جامعۃ المدینہ میں, ماشاء اللہ. اور سب سے چھوٹے بچے کی ایج 14. 14 وہ بھی جامعۃ المدینہ میں. اچھا, ماشاء اللہ, کیا بات ہے, واہ سبحان اللہ, زبردست. تینوں 3 الحمدللہ. تینوں بھی جامعۃ المدینہ, ماشاء اللہ. اسکول بھی پڑھائے ہیں؟ ہاں, اسکول الگ سے نظام بنایا ہم نے, یعنی دونوں تعلیم جاری, دونوں تعلیمات جاری ہے. ماڈرن ایجوکیشن بھی ہے, دینی تعلیم بھی ہے. جی بالکل, ماشاء اللہ. یہ دیکھیے دعوت اسلامی والوں کی خوبی ہے کہ دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں, اور انہوں نے اسکول بھی کنٹینیو رکھا ہے. کالج کی پڑھائی بھی ان کی جاری ہے؟ نہیں, کالج کی پڑھائی تو جاری نہیں ہے, لیکن جو سب سے چھوٹا میرا بیٹا ہے, ہاں, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جائے گا, آگے جائیں گے, کالج ہائر ایجوکیشن حاصل کریں گے. ہائر ایجوکیشن حاصل. جی جی. اچھا, اعظم باپو کے تعلق سے جو ہے وہ یہ بھی پتہ چلا کہ مکتبۃ المدینہ پر انہوں نے ایز این امپلائی بھی جوائن کیا تھا, شاید جاب کرتے تھے. ایز اے امپلائی میں نے وہاں مطلب سنبھالا یا نہیں پتہ نہیں, جی, لیکن جو ہے میں نے وہاں وقت دیا تھا. ان دنوں میں کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا, تو کچھ وقت میں نے دیا تھا وہاں. اچھا. ننھے منع سے سید صاحب مدنی ماحول میں آئے, دینی ماحول, پہلے ہم مدنی ماحول کہتے تھے, تو ننھے منع سے سید صاحب 8th اسٹینڈرڈ کے پڑھنے والے بچے ہی ہوں گے, بالکل چھوٹے سے. تو ہمارے یہاں دینی ماحول میں سعادت کرام کو بہت محبت دی جاتی ہے, تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ معاملات تھا؟ جی بالکل. یہ معلوم ہوا مجھے کہ ماشاءاللہ اعظم باپو سید ہیں. جی, تو ظاہر ہے کہ ہمیں جو تربیت ملی ہے امیر اہل سنت سے, بڑوں سے, تو سعادت کرام کا الحمدللہ ادب کا ہی سلسلہ رہا ہے. تو ایک محبت بھی بڑھ جاتی ہے کہ ماشاءاللہ چلے ایک سید صاحب ہمارے ساتھ دعوت اسلام. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب ایک بندہ آتا تھا نا, تو بہت خوشی ہوتی تھی کہ یار یہ بھی آ گئے, یہ بھی آ گئے, یہ بھی آ گئے, ماشاء اللہ, الحمدللہ. اور یہ شریف النفس, ایک بالکل چہرے پہ مسکراہٹ, اور ایک سنجیدہ طبیعت, اور ماشاءاللہ پہلے سے ہی ماشاءاللہ یہ اسی انداز پر تھے, سیدھے سادے سے, سیدھے سادے, اور ماشاءاللہ بہت اچھا, میں نے پہلے سے ہی ایک شریف النفس تھے, سیدھے سادے, ایک اچھے مسلمان ماشاءاللہ یہ نظر آتے تھے. ماشاءاللہ. آپ ماشاءاللہ بہت سینئر اسلامی بھائی ہیں, اور کئی اسلامی بھائی آپ کے ذریعے سے دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول میں آئے ہوں گے. تو ایک ہوتا ہے نا, ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ یار یہ بہت آگے جائے گا. تو آپ کو کب ریئلائز ہوا کہ اعظم باپو بہت آگے جائیں گے؟ 1-2 چیزیں مجھے یاد ہے. مکیری پورا یہ اندور میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا. جی, وہاں حوصلہ افزائی کے لیے ہفتہ وار اجتماع کے بعد مشورے کرتے تھے, اور تحائف دے کر حوصلے بڑھاتے تھے. کیا بات ہے. تو
मेरा अपना ये जहन पहले से मदनी इनामात की तरफ, इस्लाही अमाल की तरफ पहले से रुझान था अल्हम्दुलिल्लाह। गुफ्तगू पहले की हो रही है तो वो टर्मिनोलॉजीज आएगी ना। जी 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 बिल्कुल। फिर हम लोग ये कहते हैं कि भाई इतने मदनी इनाम पर ये मदनी इनाम किसका इस पर अमल है, जी जी जी। ये कौन अमल करेगा। तो इस तरह जब तहाइफ दिए जाते हैं या तहाइफ पर बातें की जाती या तरगीब दिलाई जाती, तो इनका रुझान इस तरफ काफी नजर आता था। अच्छा, यानी इस तरह आगे बढ़ने का, हाँ कि मैं ये ज्यादा से ज्यादा अमल करूं। हाँ अमाल करने का जो रुझान जी था जी इनका, जी। तो ये उस वक्त भी नजर आता था। तो इनको तोहफे मेरे ख्याल से शायद हो सकता है दूसरों के मुकाबले इनको ज्यादा ही मिलते होंगे। जी तो जी। वो फिर तरक्की अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की करता है। तरक्की करते हैं, तो उस दिलचस्पी ज्यादा थी इनमें। हाँ दिलचस्पी माशाल्लाह इनकी काफ़ी हुआ करती थी। तो फिर ये अमीर अहले सुन्नत का भी फैज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मदनी इनामात के आमिलीन पर। तो ये था कि ये बंदा कहीं ना कहीं आगे जाएगा। आगे जाएगा माशाल्लाह। लेकिन ये मालूम नहीं थी कि कितने तक आगे जाए। और कहाँ तक जाए। अभी भी माशाल्लाह है, जहाँ तक पहुँचे उसके आगे भी जा सकते हैं माशाल्लाह। बहुत आगे जा माशाल्लाह और तरक्की अता करें। आज़म बापू, गुलाम हुसैन भाई माशाल्लाह आपके निगरान थे, है ना? तो निगरान के साथ गुजरे हुए कुछ लम्हात हमारे नाजरीन को बताएं। ये अपने मातहत के बारे में बहारे बता रहे, आप अपने निगरान के बारे में बताएं। एक तो ये था कि माशाल्लाह नया नया ही मैं वाबस्ता हुआ था जी। तो कुछ वक्त गुजरा था, और जिस इलाके में हमारे ग़ुलाम हुसैन भाई तशरीफ़ लाए थे उस इलाके में ये कैफियत थी मेरी कि मुझे इमामा बांधा नहीं आता था। तो मैं उस इलाके में आता था, यानी मेरा ख्याल है कि 2-3 किलोमीटर होगा घर से रानीपुरा, तकरीबन इतना होगा। तो इमामा बांधना नहीं आता था, तो मैं वहाँ से यहाँ रानीपुरा आता था इमामा बंधवाने। गुलाम हुसैन भाई से नहीं, फरीद भाई इन लोगों से। अच्छा। तो उन दिनों में फिर हज़रत जो है वो बाहर माशाल्लाह मुलाकात वगैरह का सिलसिला, चेयर पर बैठना और कभी इस तरह का मुलाकात का सिलसिला भी हुआ। तो अब जैसे ही इनकी एक ज़िम्मेदारी और वो वक्त जो था वो बहुत अलग वक्त था ना। अच्छा। तो एक शर्म भी आती थी और एक घबराहट, डर भी लगता था कि इतने बड़े निगरान हैं, इतने बड़े ज़िम्मेदार हैं, कैसे, यानी इवन कि मैं इनको फ़ोन करने में घबराता था। हाँ, उन दिनों में ये मोबाइल नहीं था, तो वो सिक्के, आपको याद होगा, सिक्के डालकर कॉल करने की तरकीब होती थी। तो हमारे घर के करीब में एक था, मेरे पास कोई मोबाइल तो था नहीं जी। तो अब वो सिक्का डालकर अब बात करनी होती थी, और दिल करता था कि इनसे बात करनी है, और माशाल्लाह इनसे भी एक अपनी मतलब मोहब्बत थी मुझे। और इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि मुझे पता लगा था और मैंने देखा भी था कि इनको अमीर अहले सुन्नत से जो ना जुनून की हद तक मोहब्बत है। क्या बात है। इनकी जो पीर साहब से जो एक दीवानगी वाला और एक वो था ना, तो उससे मेरी एकदम और वो बढ़ गई थी इनसे मोहब्बत ना। तो यूँ वो सिक्का टू टू साउंड देने लगे। सिक्के भी आपके पास लिमिटेड होते होंगे। लिमिटेड थे, और दौड़ मैंने शुरू में बताया जो था। जी। तो अब ये कि भाई जल्दी से बात हो जाए, थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू में वो सिक्का पूरा हो जाए। बहरहाल इनके घर पर फिर जाने का मौका मिला। इन्होंने माशाल्लाह उस प्लेट में मुझे खाना खिलाया जो पीर साहब की प्लेट थी, अमीर अहले सुन्नत ने इनको अता फरमाई थी। उस प्लेट में खाना खाया, तो यूँ इनकी शफ़क़तें माशाल्लाह रही। फिर एतिकाफ़ का मौका मिला तो मज़ीद करीब से देखने का मौका मिला। तो एतिकाफ़ में माशाल्लाह इन्होंने तरबियत फरमाई, अखलाकी, तंज़ीमी, अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत इनसे हासिल की। और फिर वही चीज़ है कि इनको देखकर, अकील भाई को देखकर, हमारे अहमदाबाद वाले अकील भाई, इन हज़रात को देखकर मज़ीद मुर्शिद की मोहब्बत में इजाफ़ा हो, और नेकों की मोहब्बत नेकियों के करीब करती चली जाती है। तो ग़ुलाम हुसैन भाई के साथ मेरी ज़िंदगी का पहला मदनी काफ़िला इंदौर से मंदसौर की तरफ गया था, जिसमें इन्होंने मुझे दाई बनाया था पहली बार। अच्छा। ज़िंदगी में पहली बार मैं दाई बना था। हाँ, मुझे याद ही नहीं था कि इन्होंने मेरे साथ काफिले में पहली बार सफर किया। क्योंकि इनके लिए आप इंस्पिरेशन थे जी। उस वक्त जो है वो, अभी भी मोहब्बत है बट उस वक्त जो है वो आज़म बाबू जिस तरह से बता रहे, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आपको इन्होंने जो है वो अपना रोल मॉडल बना लिया था कि भाई गुलाम हुसैन भाई जो है वो अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान इनको मिल रहा है, और इन्हीं के ज़रिए से जो है वो मुझे फैज़ान अमीर अहले सुन्नत मिलेगा। सही साहब, उस दौर में ना चैनल था दावत इस्लामी का, जी, ना हमने अमीर अहले सुन्नत को देखा था। ठीक है। हाँ, ये पता था कि कोई हस्ती है जिसके लाखों करोड़ों दीवाने जी, और उन्हीं का फैज़ लेकर ये हज़रत जो है माशाल्लाह आगे बढ़े हैं और दीनी कामों में लगे हुए हैं। जी। ये तो चीज़ें काफिले के बारे में आपको कुछ याद है? पिछले दिनों हमारी गुफ्तगू हुई थी तो इन्होंने मुझे बताया कि मेरा पहला काफिला तुम्हारे साथ था। अच्छा, आपको याद नहीं है? मुझे याद नहीं। अल्लाह। हाँ, वो काफिले की कुछ हिस्ट्री मुझे याद है, लेकिन ये साथ थे वो याद नहीं है मुझे। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं दाई बना था, और फिर ज़ाहिर है दाई कैसा होना चाहिए, दावत कैसे पेश करनी है, ये सब सिखाया हुआ था।
تو اب وہ ہاتھوں ہاتھ فیضان مرشید سے تیار ہو گئے, اللہ نے توفیق دی. مسجد میں گئے تو اس کے بعد بھی ماشاءاللہ غلام حسین بھائی نے حوصلہ افزائی کی کہ ماشاءاللہ آپ نے تو یار بہت اچھی دعوت, نیکی کی دعوت دی ہے, کیا بات. آپ تو یار مطلب یہ جو ایک بڑوں کی طرف سے جو یہ انکریج کرنے والا جو معاملہ ہے نا, یہ وہ جس کو آپ نے شروع میں بات فرمائی تھی نا کہ اعتماد, خود اعتمادی بڑھانے والی, جی جی یہ چیزیں جو ہے خود اعتمادی بڑھاتی ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے راستے کشادہ کرتی ہیں. ہاں, غلام حسین بھائی نے ماشاءاللہ یہ ٹریٹمنٹ نہ جانے کتنے اسلامی بھائیوں کو دیا ہوگا, یاد بھی نہیں ہے انہیں. ان کی ایک جو عادت ہے نا, اللہ نظر بد سے بچائے, وہ یہ کہ مسکرانا. کیا بات, ماشاءاللہ. ان کی مسکراہٹ کے ہمارے ایم پی میں بہت سارے دیوانے تھے, ہاں سبحان اللہ. اور آج بھی آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ. واہ واہ واہ, ماشاءاللہ. ناظرین بھی دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے غلام حسین بھائی, اللہ ان کی مسکراہٹ کو سلامت رکھے اور ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے. ان سے یہ جو اٹیچمنٹ ہے نا, میری محبت, جی جی یعنی یہ آج کی نہیں ہے, یعنی صرف اس پروگرام کے لیے نہیں ہے, اللہ کی رحمت سے یہ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور بھی کئی اسلامی بھائی, تب سے لے کر الحمدللہ آج تک وہی انداز ہے. بیچ میں ذمہ داریاں اوپر نیچے سب ہوتی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جن کی محبت دلوں میں ہوا کرتی ہے تو وہ ذمہ داری بڑھنے گھٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. باپو, ہم تو ویڈیو کا پلان کر رہے تھے, ماشاءاللہ میں نے غلام حسین بھائی کو یہاں پر بدو کیا, آپ کی محبت اور بڑھ جائے ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی, باپو شریف کی شفقتیں ہیں, کئی مرتبہ ماشاءاللہ ان کے مکان عالی شان پر مجھے دعوت کھانے کی سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات. یعنی ایک نہیں کئی مرتبہ. یعنی اس سے میں ہمارے ناظرین کو یہ میسیج دینا چاہوں گا, اسپیشلی جو ہمارے مبلغین ہیں, کہ کسی بھی اسلامی بھائی کو دعوت اسلامی انڈیا کے ماحول میں لانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے, ایفرٹس ڈالنے پڑتے ہیں. کہیں نہ کہیں اگر ہم سے یہ کمی ہو رہی ہے, ہم اسلامی بھائیوں کو دینی ماحول سے وابستہ کرنے میں اگر کوئی کمی کر رہے ہیں, تو ہمیں اس کمی کو دور کرنا چاہیے. آپ دیکھیں ہمارے مبلغین نے کتنی محنت کی ہے. غلام حسین بھائی کی شفقتوں کا نتیجہ ہے کہ اعظم باپو یہاں تک پہنچے, اعظم باپو رکن ہند مشاورت بنے ہیں. اور یہ آپ سن رہے نا, خود اعظم باپو جو ہے وہ غلام حسین بھائی کی بہاریں بتا رہے کہ کیسی شفقتیں انہوں نے دی, کتنی محبت انہوں نے دی. آج رکن ہند مشاورت بنے, اتنے شعبہ جات کے ذمہ دار بنے ہیں. تو جتنے ہمارے ناظرین ہیں اور اسپیشلی ہمارے مبلغین ہیں, ذمہ داران ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ اپنی کوششوں کو, انفرادی کوششوں کو بڑھانا چاہیے. میرا حسن زن ہے کہ ہمیں اس وقت بہت سارے ذمہ داران دیکھ رہے ہوں گے. جی جی, بہت سارے. عوام تو دیکھ ہی رہی ہوگی, لیکن ذمہ داران جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں, میرا حسن زن ہے کہ ان میں بھی ایک بڑی تعداد دیکھ رہی ہوگی. غلام حسین بھائی کا ایک انداز بڑا پیارا تھا. جی, وہ یہ تھا, وہ اسلامی بھائی جو آج شیڈیول بنانے میں تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں, غلام حسین بھائی کا انداز یہ تھا, فجر بعد یہاں جانا ہے, ان سے ملنا ہے. تو مطلب ان کا شیڈیول دن بھر کا پورا شیڈیول, رات کب سوتے ہیں وہ, مطلب ان دنوں میں اتنی ساری آسانیاں نہیں تھی, اتنے فیضان مدینہ, مدنی مراکز, یہ سب تو نہیں تھی سہولتیں. تو سونے کی آزمائشیں اور بھی کئی چیزیں تھیں. تو ان کا جو شیڈیول تھا نا, رات کو یہاں جدول, فلاں علاقے میں جدول, تو دن میں یہاں, تو ان سے ملاقات, تو فلاں دکان پہ ملیں گے تو وہاں گئے, تو فلاں ناراض ہو کے بیٹھے ہیں, پہلے آتے تھے اب نہیں آ رہے ہیں, تو ان کے گھر چلے گئے, تو میں آ رہا ہوں بس آپ سے ملنے کے لیے. تو یہ جو انداز تھا ان کا, اس طرح اور بھی جو ذمہ داران ان دنوں میں یہ انداز پر کام کر رہے تھے, یہ وہ چیزیں تھی کہ جس کے ذریعے سے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے والوں کی تعداد ڈے بائی ڈے بڑھ رہی تھی ماشاءاللہ. یعنی اگر آج بھی سید صاحب کوئی دعوت اسلامی کا مبلغ, کوئی اسلامی بھائی چاہتا ہے کہ میری ذات سے میں دین کا بڑا کوئی کام کر جاؤں, جی, تو اسے شیڈیول والا بننا پڑے گا, ایک ایک پہ انفرادی کوشش, ایک ایک پر انفرادی کوشش, کیونکہ انفرادی کوشش بند دروازوں کو کھول دیتی ہے. جی, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دعوت اسلامی میں وابستہ تو میں بہت مطلب اچھا ہو گیا تھا, وقت وابستہ ہوئے, لیکن پھر واپس میں بیک ہونے لگا تھا. جی, تو دارالسنہ قائم ہو گئی تھی اپنے یہاں نیا پیٹھا مسجد میں. وہاں ایک اسلامی بھائی ہوتے تھے, دیوانے جیسے تھے بالکل نا, عبد القادر منصور کے, اللہ تعالیٰ کی ان پہ رحمت ہو, آمین. وہ اسلامی بھائی سید صاحب مجھے فجر کے لیے گھر اٹھانے آتے تھے. کیا بات ہے, حیرت کی بات بتاؤں آپ کو, مجھے کھلانے کے لیے ناشتہ بھی لاتے تھے. اوہ ماشاء, اٹھاتے تھے. اچھا, میں سب سے اوپر والی فلور پہ سوتا تھا, تو وہاں تک آواز پہنچنا اور یہ ساری آزمائشیں تھیں. انہوں نے مجھے اٹھانے کے لیے ایک الارم جو بیل ہوتی ہے نا, وہ لا کر دی, یا آپ گھر میں لگائیں, سوئچ نیچے لگایا انہوں نے. اس انداز میں اسلامی بھائیوں نے جو مجھے سنبھالا ہے اور جانے نہیں دیا. ماشاءاللہ. جس آپ جو انفرادی کوشش کا فرما رہے ہیں نا, یار یہ بیک ہو رہا ہے, یہ کمزور پڑ رہا ہے, پکڑو اس کو یار, جانے ایک نہ. ایک اسلامی بھائی قیمتی ہے. ایک یعنی امیر علیہ سنت کی جو تربیت ہے نا, کہ ہمارے لیے تن کا بھی کام کا. جی جی, ماشاءاللہ. غلام حسین بھائی ابھی کچھ فرمائیں گے انشاءاللہ, بٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ
گفتگو جو ہے نا کرنی تھی ہمیں اعظم باپو کے جو ہے وہ لائف سٹائل کے بارے میں، یہ ریورس ہو گئی ہے، یہ چلی گئی ہے اب فضائل غلام حسین پر. تو اگلا ایپیسوڈ ان کا تو نہیں کرنا ہے نا آپ نے؟ ہاں اب مجھے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ جو ہے وہ پورا ایک ایپیسوڈ غلام حسین بھائی کی بھی سیرت پہ ہونا چاہیے. جی غلام حسین بھائی. ایکچوئل میں یہی کہنے جا رہا تھا کہ ہم اعظم باپو کے جی سیرت پر یا ان کے لیے گفتگو کر رہے ہیں اور بات کہیں اور جا رہی ہے. دوسرا جیسا آپ نے بتایا کہ یہ اس کی کوشش سے آنا جانا، تو حقیقت یہی ہے کہ یہ سارا نظام جو ہے نا وہ فیضان امیر اہل سنت ہے. جی جیسے یہ باپو نے کہا اور بھی مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کا مسکرانا، حقیقت یہ ہے کہ مجھے مسکرانا آتا ہی نہیں تھا. ہاں یہ امیر اہل سنت احمد آباد میں تو ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، تو ان کی مسکراہٹ دیکھ کر بس وہ کاپی ہو گئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. امیر اہل سنت یہ فرماتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ میں جب ملاقات کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں مسکراتا ہوں، اور کبھی کبھی اداسی آ جاتی لیکن میں قصدن مسکراتا ہوں تاکہ جو مجھے ملنے آ رہا ہے وہ میرا چہرہ وہ سنجیدہ دیکھ کر یا نا مسکراہٹ دیکھ کر وہ مایوس نہ ہو جائے. تو آپ کہتے ہیں میری مسکراہٹ کی وجہ سے میرے گال دکھنے لگ جاتے ہیں. کیا شان ہے، کیا شان ہے امیر اہل سنت کی. اور مزہ اتنا آ رہا ہے نا مجھے آج گفتگو میں ماشاءاللہ، کہ اس گفتگو میں بہت ساری چیزیں ہیں، نیکی کی دعوت بھی ہے، اس گفتگو میں تذکرہ مرشد بھی ہے. تو وقتاً فوقتاً ماشاءاللہ امیر اہل سنت کا تذکرہ ہو رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ. غلام حسین بھائی ماشاءاللہ جب کوئی ہمارا اپنا ترقی کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ آپ ان کے نگران تھے، اور ہمارے اعظم باپو ہی اب رکن ہند مشاورت بن گئے. جب ان کا اناؤنسمنٹ ہوا، اعلان ہوا کہ اعظم باپو رکن ہند مشاورت بنتے ہیں، تو آپ کو کتنی خوشی ہوئی؟ پہلے تو جو ہند مشاورت بنی تھی سب سے پہلا اعلان تھا، جی پھر یہ بعد میں ان کا اعلان ہوا. جی. جب مجھے معلوم ہوا تو اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا میں کہ جیسے آپ نے کہا کہ میں ان کا نگران تھا، تو اسی طرح میرے خیال سے 2-2.5 سال یہ میرے نگران رہے ہیں الحمدللہ. ہاں اچھا. اور الحمدللہ میں نے شریعت اور تنظیمی نظام کے مطابق پوری ایز اے نگران میں نے ان کی اطاعت کی، پوری سعادت حاصل کی الحمدللہ. کبھی کوئی کمی رہی ہو تو مجھے تو یاد نہیں پڑ رہا ہے، یہ باپو ہو سکتا ہے ان کو یہ کچھ باپو ہو تو. بہت جو ہے وہ مشکل بات ہے کہ آپ کسی کے نگران رہے ہو اور ایک وقت ایسا ہے کہ وہ آپ کا نگران بن جائے، اب وہ ایکسیپٹ کر لینا اور پھر جو ہے وہ اس کو لے کر چلنا، تو یہ بھی بہت بڑی جو ہے وہ سمجھ لے کہ عاجزی اور سادگی اور بہت خوبیاں ہوتی ہے یہ چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. تو ماشاءاللہ غلام حسین بھائی چیز جو ہے نا وسعت قلبی کا پتہ بھی دیتی ہے. جی جی جی. کہ مطلب ایسے لوگوں کو منصب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، جو واقعی خدمت کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں نا جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. بے شک. تو ان کا ماشاءاللہ یہی انداز تھا بھی، مطلب وہ شعبہ ہمارا ہفتہ وار اجتماع اور مدنی مذاکرہ والا شعبہ تھا. جی. تو ہند مشاورت میں میرے پاس خدمت تھی اور نگران مجلس ماشاءاللہ غلام حسین بھائی تھے. تو اس طرح کبھی مطلب نہیں ہوا کہ غلام حسین بھائی مطلب نہیں ہو پا رہا، ہمارا نہیں سیٹ ہو پا رہا، ایسا کچھ نہیں. الحمدللہ ایک بہت اچھی فضا تھی ماشاءاللہ، اور بہت اچھے انداز، ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم لے کے چل رہے تھے. بلکہ میں آپ کو اپنے جذبات بتاؤں کہ جتنا پیریڈ ذمہ داری ہماری اس طرح رہی کہ میں ان کی خدمت میں رہا، تو میرے اپنے جذبات یہ کہ میں نے اس دوران کبھی ان کو اپنا جو کہتے ہیں نا کہ جو جملہ کہا جاتا ہے ماتحت جی یا مجلس کا رکن، وہ نہیں سمجھا میں نے. آج بھی میں ان کو اپنا نگرانی کہتا ہوں. ماشاءاللہ. احسانات بھولنے نہیں بھولنے چاہیے نا. کیوں مطلب بھولے؟ اور پھر یہ تنظیمی سٹرکچر ہے کہ کبھی یہ آپ کے نگران ہے، کبھی آپ ان کے نگران. تنظیمی نظام ہے الحمدللہ. کرنا تو سب کو مل کے دین کا کام. یہ تنظیم کا ایک حسن ہے جی جو میں سمجھ پا رہا ہوں. یہ تنظیم کا ایک حسن ہے کہ ابھی اس کے پاس خدمات ہے، پھر کبھی اس کے پاس ہوگی، کبھی زید کے پاس، کبھی بکر کے پاس. لیکن جس کو دین کی اسلام کی خدمات کرنی ہے وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے وہ کرتا رہے. صحیح ماشاءاللہ. آئیے وہ جگہ ہم دکھاتے ہیں ہمارے ناظرین کو کہ جہاں پر اعظم باپو وقت دیا کرتے تھے، جس کا ابھی تذکرہ غلام حسین بھائی نے بھی کیا. مکتبۃ المدینہ کا جو آؤٹ لیٹ تھا بہت پرانا بامبے بازار میں، تو اس کی ویڈیو ہم نے بنائی ہے، تو اس کی زیارت کراتے ہیں. آئیے ناظرین، ہم آ گئے ہیں اندور کی ایک ایسی گلی جس کو بامبے بازار کہتے ہیں. بڑا ہی مشہور بامبے بازار ہے اندور کا.
رات کا حصہ ہے اور رات کے اس حصے میں یہاں بامبے بازار میں ایک ایسی دکان کے پاس کھڑا ہوں جس کی یادیں جڑی ہے اعظم باپو سے. سید اعظم شاہ صاحب اسی جو ہے وہ آؤٹ لیٹ میں مکتبۃ المدینہ کے اس شاپ میں بیٹھا کرتے تھے. ابھی یہاں پر مکتبۃ المدینہ نہیں ہے, کسی دور میں مکتبۃ المدینہ یہاں پر ہوا کرتا تھا اور اعظم شاہ صاحب یہاں پر بیٹھا کرتے تھے اور ان کی کچھ یادیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. انشاءاللہ ہم پروگرام میں ان سے اس کے تعلق سے بھی معلومات حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو مکتبۃ المدینہ کے اس آؤٹ لیٹ کے بارے میں. حسن اتفاق ہے کل ہند کے تمام مکتبۃ المدینہ والوں کا ایک اجتماع تھا. جی وہ فوٹو میں نے بھی دیکھی. اس میں کچھ عرض کرنے کی سعادت مجھے ملی تھی. جی تو وہاں میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا. اچھا. وہ یہ تھا کہ جب میں یہاں بیٹھتا تھا تو ایک مطلب جس کو کہیں کہ چونکہ پیر صاحب کو دیکھا, زیارت بھی نہیں کی تھی بنفس نفیس, حالانکہ زیارتیں خواب میں آپ نے نوازتے رہیں, ہمت بڑھاتے رہیں, لیکن ان دنوں میں آڈیو کیسیٹ آتی تھی سید صاحب, آڈیو بیان, آڈیو مدنی مذاکرے, اس طرح کے. اتنا لٹریچر نہیں تھا اپنے پاس, جیسا اسلامک ریسرچ سینٹر انڈیا جو ہمارا قائم ہے, اس طرح کا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا جو کتابیں لکھ رہا ہے. اتنے ٹرانسلیشن ہو چکا ہمارا 30+ لینگویجز میں الحمدللہ. تو ان دنوں میں آڈیو چلتی تھی. اب وہ ہم سیل بھی کرنا ہوتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے, مطلب ایک خواہش تھی کہ کوئی نیا آیا نا کوئی چیز مکتبۃ المدینہ میں, سب سے پہلے مجھے سننا ہے. اچھا. تو کوئی بیان آیا تو میں نے سننا ہے, کوئی امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ آیا تو سننا ہے, کوئی رسالہ آ گیا تو وہ. پلس یہ تھا کہ وہ دور ایسا تھا کہ اس میں بیانات ہاتھ سے لکھتے تھے ہم لوگ, تو یہ بھی ایک فائدہ ہوتا تھا کہ ہم وہاں سے جو کتابیں اور اس طرح شرعی رہنمائیوں کے ساتھ ہی جو جتنا استفادہ کر سکتے تھے وہ ہم کرتے تھے الحمدللہ. ماشاءاللہ. اچھا, پھر کوئی چیز آتی تھی, جیسے کتاب آئی ہے, میں نے شروع میں درمیان میں عرض کیا کہ براؤن چادر اتنی آسانی سے ملتی نہیں تھی, تو باہر سے کہیں سے آتی تھی, یاد ہے؟ تو ان دنوں وہ باہر سے آتی تھی براؤن چادر نا. جی. تو وہ ہے, کتابیں ہیں, تو اس کو پھر عام کرنا, اس کے بستے لگانے جاتے تھے ہم لوگ. یوں الحمدللہ مل جل کر کچھ نہ کچھ خدمات کا موقع مل جاتا تھا. یہ تو بہت پرانا, یعنی اوائل والی آپ نے دکھائی. اس کے بعد تھوڑی دوری پر بمبئی بازار میں جی دعوت اسلامی نے پھر اپنا پہلا مکتبۃ المدینہ وہاں قائم کیا تھا. اچھا. اور وہاں پھر ہمارے مدنی مشورے ہوتے تھے, خود غلام حسین بھائی بھی وہاں مدنی مشورہ فرماتے تھے. پھر پیچھے ہمارا اندر آفس بھی تھا, اور یوں ایک الحمدللہ بہت اچھی ترکیبات تھی اللہ کی رحمت سے. ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ کی گفتگو میں بھی آیا تھا, اور میں نے کہا تھا آگے ہم ذکر کریں گے آپ کی زندگی کا اعتکاف. وہ اعتکاف کہ جس سے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ بدلاؤ آیا. جی. تو وہ اعتکاف کے تعلق سے جہاں آپ نے وہ مسجد میں, جس مسجد میں آپ نے اعتکاف کیا تھا, اس کی بھی ہم نے ویڈیو بنائی ہے, تو پہلے وہ دیکھ لیتے پھر آپ سے پوچھتے ہیں انشاءاللہ. جی ناظرین, اب ہم آ گئے ہیں اندور کی سنی حنفی مسجد کے قریب. ابھی یہ زیر تعمیر ہے, بٹ کسی وقت میں جو ہے وہ یہاں پر ہمارے اعظم باپو نے اعتکاف کیا ہے. جی ہاں, ان کی زندگی کا یادگار اعتکاف اسی مسجد میں ہوا تھا, اور اسی مسجد میں اعتکاف کی برکت سے پھر اعظم باپو نے تنظیمی طور پہ ترقی حاصل کی. دعوت اسلامی میں انہوں نے جو ہے وہ کچھ ان پہ مدنی رنگ چڑھا, اور یہ مختلف ذمہ داریوں میں آگے بڑھتے چلے گئے. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی کچھ اعظم باپو سے ہم پوچھتے ہیں اپنے پروگرام میں. آپ بتائیں گے کچھ اس اعتکاف کے بارے میں, کیونکہ بہتر یہی بتا سکتے. ہاں, تو غلام حسین بھائی یہ جو اعتکاف تھا اس کے آپ جدول نگران تھے, تو کچھ اس پہ روشنی ڈالے, کچھ بتائے کہ وہ اعتکاف کی کیا بہاریں تھیں. کچھ میں بھی ایڈ کر دوں گا انشاءاللہ پھر آپ بھی اس میں ایڈ کر لیں. وہ اعتکاف سمجھ لیجئے اس سے پہلے ہم نے ایک اعتکاف کیا تھا. اچھا. وہ کھجرانہ میں کیا تھا, تنظیم نگر کی مسجد میں. اچھا. وہ اندور کا کہیں یا ایم پی کا کہیں, وہ دعوت اسلامی کا اتہاس کا, سمجھیے اتہاس کا, وہ ایم پی کا سب سے بڑا اعتکاف تھا. سب سے بڑا اعتکاف, پہلا یا سب سے بڑا؟ پہلا بھی اور بڑا سب سے بڑا بھی. ماشاءاللہ. اور ہم نے بس ہمت کر کے وہ اعتکاف کی ہم کو اجازت ملی تھی اور ہم نے شروع کیا تھا. کتنے شرکا ہوں گے اندازاً؟ 35 سے 40 لوگ ماشاءاللہ ہو گئے تھے 10 دن اس وقت کے حساب سے, اس بڑی وقت تعداد کے حساب سے. اور پہلا تھا, اور یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ دعوت اسلامی والوں نے وہاں پہ اتنے ساروں کو اعتکاف میں بٹھایا. ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ وہ اعتکاف سب سے پہلا تھا. اور یہ جو سنی حنفی مسجد ہے, نیا پیٹھا کی مسجد کہتے ہیں اس کو, یہ دوسرا اعتکاف تھا غالباً. جی. تو وہ اعتکاف بھی ماشاءاللہ ہمارا بہت سکسیسفل رہا تھا. ٹھیک ہے. اور وہاں سے بھی ہم کو کافی سارے اسلامی بھائی ماشاءاللہ ملے جو اس وقت ایک تنظیمی اچھی سطح پر ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اور یہ اعتکاف جو نیا پیٹھا سنی حنفی مسجد میں ہوا,
तो माशाल्लाह वहाँ आज़म बापू भी थे। माशाल्लाह। तो वहाँ हमने 5-6 हलके बनाए हुए थे जी। और हल्का वाइज सबको तकसीम किया हुआ था। तो माशाल्लाह जो जदवल मदनी मरकज़ से मिलता था जी। उसके मुताबिक हम अल्हम्दुलिल्लाह चलाते थे। क्या बात। अब उसकी चंद खुसूसियात, अब मेरे लिए चूँकि वो बहुत पुरानी बात है, जी जी अब इनके लिए आज़म बापू के लिए हो सकता है कि उसमें कुछ याद हो। जी जी, मैं यही कहूँगा कि अब गुलाम हुसैन भाई ने न जाने अपनी लाइफ में कितने एतिकाफ़ करवाए हो, तब वो जो पर्टिकुलर उस एतिकाफ़ की बातें हमें आज़म बापू से बेहतर अंदाज में सुनने को मिल सकती, क्योंकि आपकी लाइफ का वो इनकलाबी एतिकाफ़ था। जी, असल में मेन तो यही था कि टाइम टू टाइम शेड्यूल कर लेकर चलना। ठीक है। दूसरा, मुझे किसी हलके में शामिल किया था, तो वहाँ हलका जो निगरान थे उनकी शफ़क़तें मिलती थी और वो फिर हौसला अफ़ज़ाई करते सिखाते थे। अच्छा, इस एतिकाफ़ की ख़ुसूसियत ये थी, चूँकि ये दूसरा एतिकाफ़ था, पहले एतिकाफ़ के तजर्बात भी हो चुके थे, तो इस एतिकाफ़ में एमपी के मुख्तलिफ़ शहरों से बड़े अहम ज़िम्मेदारान भी शामिल हुए थे। माशाअल्लाह। तो अब इस एतिकाफ़ की रौनक और दोबाला हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे ज़िम्मेदारान इसमें थे माशाअल्लाह। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब पूरे एमपी की क्रीम वहाँ आ गई, यानी अहम ज़िम्मेदारान वहाँ थे अल्हम्दुलिल्लाह, सूबाई सतह के ज़िम्मेदारान और भी इस्लामी भाई थे। तो जदवल की पाबंदी, मिलकर तहज्जुद, दीगर जो भी काम थे माशाअल्लाह ज़बरदस्त अंदाज़ में। उन दिनों मेरे शेख़ कामिल माशाअल्लाह। अमीर अहले सुन्नत की एक बड़ी प्यारी तसनीफ़ तशरीफ़ लाई थी। कौन सी? उसका नाम था पेट का कुफ़्ल मदीना। ओह माशाअल्लाह। वो नई किताब आई थी बिल्कुल, अभी यानी प्रिंट तो हो गई थी मेरा ख्याल है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं थी, ऐसा कुछ था, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक आध किताब हम तक पहुंच गई थी उस एतिकाफ़ में। तो उसमें एक इस्लामी भाई होते थे, मुबल्लिग हैं, अल्लाह ताला की उन पर रहमत हो, वो इंदौर की चंदन नगर के रहने वाले हैं। उनकी ज़िम्मेदारी लगाई गई थी कि आपने रोज़ाना इतने पेजेस जो है ना वो इस किताब के, पेट का कुफ़्ल मदीना किताब के पढ़ के सुनाने हैं। माशाअल्लाह। आप यकीन माने सही साहब, वो आज जो ये वज़न कम करने की बातें होती हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, तो इतनी जो मतलब चीज़ें हैं उस सारी बातें किताब, उसके अंदर सब मौजूद है। सही साहब, जब वो पढ़ा ना, मैं आपको अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, उस किताब में वली कामिल की चूँकि कलम से लिखी हुई किताब है ना, तो उसकी तासीर का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चंद सफ़हे पढ़कर जहन बनता है, यार क्या ज़रूरत इतना खाने की, ऐसी कशिश किताब है वो। जी जी। आज वो फैज़ान सुन्नत जो है उसका एक हिस्सा बन चुकी है, उसका एक चैप्टर है, अलग से भी मिल जाती है। तो उन दिनों में ख़ास वो किताब का रुझान था, रोज़ पढ़ के सुनाते थे। मोतक़िफ़िन एतिकाफ़ के दौरान बहुत सारे लोग जो हैं वो रमज़ान को फूड फेस्टिवल बना लेते हैं। हालांकि रमज़ान इबादत का महीना है, फूड फेस्टिवल नहीं है कि भाई क्या बनाएंगे क्या खाएंगे, दिन भर इसी में गुजर रहा है। तो उन दिनों में मोतक़िफ़ीन का ये किताब सुन सुनकर इतना मजबूत जहन बन गया था कि इफ्तार में भी कम खा रहे हैं, सहरी में भी कम खा रहे हैं। क्यों? कम खाने की फ़ज़ाइल हैं, कम खाना सुन्नत है। तो ये किताब कमाल की, मैं तो नाज़रीन को भी अर्ज़ करूँगा ये किताब ज़रूर हासिल करें। इधर उधर मेरा ख्याल है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फैज़ान सुन्नत हासिल कर लें, तो उससे पढ़ें भी, घर में दर्स भी दें, अल्लाह ने चाहा तो मदीना मदीना हो जाएगा। अच्छा, उस एतिकाफ़ में जी एक और बड़ी अच्छी बात मुझे लगी थी, वो ये था कि अमीर अहले सुन्नत का उन दिनों राब्ता किसी ज़रिए से ग़ुलाम हुसैन भाई का हुआ, कॉल आया या कॉल किया, ग़ुलाम हुसैन भाई बताएंगे एग्जैक्ट, लेकिन जैसे ही कॉल आया ना, ग़ुलाम हुसैन भाई मेरा ख्याल है तीसरी मंजिल पर पहुँचे बिल्कुल ना स्पीड में। मैं भी इनके पीछे पीछे भागा, मुझे पता लगा कि अमीर अहले सुन्नत से बात इनकी हो रही है। अल्लाह अकबर, मैं तो उस वक्त मैं क्या अपनी कैफियत बताऊँ आपको, जिसने देखा नहीं है, और वो मतलब ये है कि बस मिल लें, इनकी ज़ियारत हो जाए। लाखों करोड़ों लोग इनकी सिर्फ ज़ियारत के लिए तरसते हैं, मुलाकात के लिए तरसते हैं, तो उनसे बात हो रही है, तो बस मतलब ऐसी वो भी माशाल्लाह इनको एक बरकत हासिल हुई थी। तो ये सब चीज़ें देख कर और फिर आशिकाना रसूल की सोबत से रंग चढ़ता गया। फिर हाथों हाथ एक और बड़ा काम हुआ जी, ज़िंदगी में पहली बार उस एतिकाफ़ के बाद चांद रात से मैं मदनी काफ़िले में चला गया। क्या बात है, माशाअल्लाह। ये जो एक अंदाज़ है दावत इस्लामी का सही साहब, कि अगर एतिकाफ़ में जो रंग चढ़ा है, जो जहन बना है, जी, अगर हम इसको संभाल के रखना चाहते हैं और एतिकाफ़ को अपनी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाना चाहते हैं, और रमज़ान में जैसी पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि तिलावत भी है, इबादत भी है, तज़किया नफ्स भी है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं और आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, हो सके ना तो ईद राह खुदा में मनाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, मेरे लिए एक और बड़ी प्यारी चीज़ थी, ग़ुलाम हुसैन भाई को भी याद आ जाएगा, उसमें एक डिमांड होती थी जी, रोना धोना, पछाड़े खाना, ये सब होता था उसमें।
وہ ہوتا تھا قفل مدینہ چاہیے، قفل مدینہ چاہیے. اچھا یہ بڑی زبردست مطلب تکرار تھی، قفل مدینہ چاہیے. کیا مطلب ہوتا ہے قفل میں عرض کرتا ہوں. تو یہ ایک چٹکلا بھی ہوا تھا اس میں. تو اسلام بھائی بہت اچھل رہے نا، وہ مطلب سر پچھاڑ رہے اور مجھے بھی قفل مدینہ چاہیے، رو بھی رہے وہ. اچھا کسی نے ان سے پوچھا بھائی کیا ہوتا ہے قفل مدینہ؟ بولے وہ نہیں پتا. یہی سوال یہ سب ہاں بس یہ سب مانگ رہے ہیں، مجھے بھی بس قفل مدینہ چاہیے. جی میں اس وقت جو ہے نا امیر اہل سنت تغرے لگاتے تھے، تمغہ عطار، تمغہ عطار جس کو کہتے ہیں. ماشاءاللہ. تو وہ کچھ میرے پاس آئے ہوئے تھے، تو اس پر ہم اس وقت کا جو نظام تھا وہ مدینہ مدینہ تھا، جذبہ دلایا جاتا، جذبات اور یہ سب. یعنی وہ امیر علیہ سنت آج بھی کارڈ لگاتے ہیں وقتاً فوقتاً، تمغہ عطار اس کو کہتے ہیں. وہ نیکی کی دعوت پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے غیبت حرام جہنم میں لے جانے والا کام، اس طرح کا وہ ایک نیکی کی دعوت. تو یہ لگانا کہ اس پر نظر پڑے تو یہ بھی ایک نیکی کی دعوت. امیر علیہ سنت کا اپنا ایک انداز ہے. تو ان دنوں میں وہ اتنا عام نہیں تھا اور ہر کوئی اس کی کاپی کر نہیں سکتا تھا، اس کو چھپانے پر پابندی تھی، وہ دور ایسا تھا. تو مجھے تو بہت پسند تھا وہ، یار یہ مجھے چاہیے کسی طرح. تو انہوں نے مجھے مطلب ہم بیٹھے ہیں، میں نے ڈیمانڈ قفل مدینہ چاہیے مجھے بھی دیجیے. تو رونا پڑے گا اس کے لیے. اچھا تو میں کیسے رو؟ تو تھوڑی دیر میں ایسا مطلب ایک ماحول بنا کہ کچھ آنسو آئے مطلب. تو یہ پھر کسی نے میری کارکردگی بیان کی. اچھا رونا یعنی کس وجہ سے رونا؟ اس لیے کہ یہ مل جائے مجھے تحفہ. ایک وہ کہتے ہیں نا جو روتا اس کا کام ہوتا ہے. جی تو ایک انمول چیز تھی وہ، بہت بڑی کوانٹٹی میں تو تھی نہیں کہ سارے معتکفین میں بڑھ دے. تو اس میں یہ تھا کہ جو مطلب جس کو نگران دے دے یہ تھا. تو میرے ایک سائیں بھائی شاید میرے نگران تھے، یا مجھے یاد نہیں کس نے میرا تعارف کروایا. تو انہوں نے، ہمارے جدول نگران تھے غلام حسین بھائی، صوبائی نگران بھی تھے اس وقت. جی. تو ان کو کارکردگی دی کہ یہ اسکول میں درس دیتے ہیں. اچھا. تو انہوں نے پھر خوش ہو کر مجھے وہ تمغہ عطار عطا فرمایا جو آج تک میرے پاس ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات. ایکچولی میں اس میں جیسے رونا اور یہ، تو ایک کانسیپٹ یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ تمغہ جو ہے یہ دیا کس نے ہے؟ امیر اہل سنت. ماشاءاللہ صحیح ہے. یہ دیا ہوا امیر اہل سنت کا، پیر صاحب کا، جن کو آنکھوں سے ہم نے دیکھا نہیں ہے. جی 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 یہ آیا ان کی طرف سے، یہ ریزن ہے. یہ ریزن. ماشاءاللہ صحیح صحیح. تو ماشاءاللہ ناظرین میں آپ کو ایک میسیج یہاں دینا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ دیکھیے اعتکاف کی برکت ہمارے سامنے ہے. ہمارے سامنے رکن مشاورت اعظم شاہ صاحب ہیں، اعتکاف کیا انہوں نے. ان کو اس اعتکاف کی برکت سے جو ہے وہ بہت کچھ سیکھنے ملا، ان کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا. باپو آپ سے جو ہے وہ اور کچھ گفتگو کرنی ہے، تو اس سے پہلے جو ہے وہ غلام حسین بھائی آپ ابھی ہمارے پروگرام میں آئے ہیں اور گفتگو بھی بہت اچھی ہو رہی ہے. ایک جو ہے وہ ہم ایکٹیویٹی آپ سے کروائیں گے. بٹ پروگرام میں آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایکٹیویٹی کروانی بنتی ہے نا. تو آئیے ایک ایکٹیویٹی غلام حسین بھائی اور اعظم باپو کے درمیان کرتے ہیں انشاءاللہ. جی ڈیئر ویورز، اب انشاءاللہ سوجل تھوڑا سا پروگرام کو اور انٹرسٹنگ بنانے کے لیے ہم ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں ہمارے دونوں گیسٹ کے درمیان، غلام حسین بھائی اور اعظم شاہ صاحب کے درمیان ایک ایکٹیویٹی کریں گے انشاءاللہ. اس کا سیٹ اپ کر لیتے، پہلے جو چیزیں ہیں پلیز لے آئیں، اور ایک باؤل جو ہے وہ ماشاءاللہ یہ ان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. مجھے یہاں بیٹھنا ہے. جی آپ یہاں تشریف رکھیں. ماشاءاللہ اعظم باپو آپ وہیں رہیں. اعظم باپو کی خدمت میں باؤل پیش کر دیں. جزاک اللہ خیر. باپو اس میں کوئی کھانے پینے کی چیز تو نہیں ہے، مگر کچھ چٹیاں ہیں. چٹھیاں ہیں، مجھے لگا شاید مدینے کی کوئی خوشخبری ہو اس میں. انشاءاللہ آپ میرے حق میں دعا فرما دیں. اللہ ہم سب کو چل مدینہ نصیب. آمین آمین. تو اس میں سے باپو میں نے اس باؤل کو دیکھا نا، جی جی تو آپ نے بولا نا کچھ سرپرائز ہے، کچھ خاص ہے، تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی مدینے کی کوئی چٹھی ہونا تو کیا بات ہے. اللہ کرے ہمارا یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو پروگرام ہے اتنا مقبول ہو جائے کہ ہم تینوں کو اور جتنے بھی اسلامی بھائی یہاں ریکارڈنگ کر رہے ہو، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب کو مدینے کا بلاوا ہے. آمین. ماشاءاللہ. تو اس باؤل میں ناظرین کچھ چٹیاں ہیں، اور چٹیوں میں امیر اہل سنت کے رسائل، امیر اہل سنت کی جو بکلیٹس ہیں، بڑی پیاری پیاری بکلیٹس امیر اہل سنت کی ہے، تو ان کے نام جو ہے وہ اس میں لکھے ہوئے ہیں. امیر اہل سنت کی کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. اس میں سے ایک چٹی اعظم باپو کو اٹھانی ہے، اور اعظم باپو اس چٹی پہ جو کتاب کا نام لکھا ہوگا اس کو اشاروں میں ایکسپلین کریں گے. اور ماشاءاللہ اس میں ماہر بھی ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ ان کے پاس جو شعبہ ہے اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ، تو اس میں باقاعدہ یہ کورس ہمارے وہ اسلامی بھائی جو بول سکتے ہیں ان کو یہ کورس کرایا جاتا ہے، اشاروں میں گفتگو کرنا جس کو سائن لینگویج کہتے ہیں. تو اس کی سائن لینگویج کی مدد سے جو ہمارے اسلامی بھائی بول سکتے ہیں، انہیں یہ لینگویج اس لیے سکھائی جاتی ہے تاکہ وہ ان اسلامی بھائیوں میں جا کے دینی کام کر سکے جو بول اور سن نہیں سکتے.
جو ڈیف اور ڈم ہے، جس کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اسپیشل پرسن خصوصی اسلامی بھائی کہتے ہیں. تو ماشاءاللہ ہند مشاورت میں یہ شعبہ بھی اعظم شاہ صاحب کے پاس ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے ماہر ہیں ہمارے اعظم شاہ صاحب. اور دوسری طرف ہمارے غلام حسین بھائی ہیں کہ اب یہ دیکھیں گے کہ یہ اشارے سمجھ پاتے ہیں نہیں. ماشاءاللہ امیر اہل سنت کے کئی رسائل انہوں نے پڑھے ہوں گے, سمجھ لیں گے سمجھ لیں گے. امید تو یہی لگ رہی ہے. نیک اعمال میں بھی ایک عمل ہے اشاروں والا گفتگو, اشاروں میں گفتگو والا. تو وہ بھی ماشاءاللہ غلام حسین بھائی کرتے آئے ہوں گے, تو ان کے لیے سمجھنا کافی آسان ہوگا انشاءاللہ. ایک اشارہ یہ کرتے تھے سارا یوں, اچھا, قفل مدینہ. قفل مدینہ کا. جی باپو کو ایک چٹھی اٹھائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. سمجھ لیں گے انشاءاللہ, سمجھ لیں گے, ایسا لگتا ہے. چلے ٹھیک, چلے دیکھتے ہیں. دیکھتے ہیں. سمندری گنبد. سبحان اللہ. سبحان اللہ, کیا بات ہے, ماشاءاللہ, یہ استاد ہے ماشاءاللہ. یہ سمندر, یہ گنبد. گنبد, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیسے پہنچے آپ, سمندر تک پہنچ گئے تھے یا گنبد پر پہنچے؟ یعنی گنبد کے اشارے سے آپ کو سمجھ میں دونوں سے پہنچا میں. دونوں سے پہنچے. پہلے تو میں پرندہ سمجھا, اچھا, پھر میں نے بولا نہیں یہ پرندہ, یہ پرندے پر نہیں آ رہا ہے, نہیں آتا. تو پھر یہ سمندر ہوگا اور یہ گنبد اس طرح. پھر یہ کیا بات ہے. ماشاءاللہ یہ امیر سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے والدین کی فرما برداری کے تعلق سے. تو ہمارے ناظرین کو بھی چاہیے کہ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں. جی باپو اور ایک چٹھی اٹھائیں. بسم اللہ الرحمن. جی جی, ابھی باپو انشاءاللہ جو کتاب کا نام ہے اس کو اشارے میں ایکسپلین کریں گے. جی, کسوٹی ہے غلام حسین بھائی کی. یہ تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. مدینے کا مسافر نہیں, مدینے کا مسافر تو نہیں, تھوڑا اور کوئی یہ جو ہے نا الفابیٹ میں سے ہے. اب باپو آپ پیورلی سائن لینگویج میں آپ بتا رہے ہیں, تھوڑا کچھ آسان ہے ان کے لیے کچھ. میں نے یہ یہ آسان بھی ہے, بھی ہے نا. اب ہاں کروں گا تو کیسے, مطلب جی جی, یہ دیکھیں ہے تو یہ الفابیٹس میں سے ہے. اوکے, ٹھیک ہے, یہ کسی نام کا جو شروع کا ورڈ ہے, جو حرف ہے, یہ وہ ہے. یہاں سے شروع ہو رہا ہے, یہ اس کی سائز ہے, اور یہ کچھ ہے, اور یوں ہوتا ہے. وہ کتاب ظاہر ہے تو یہ اچھا کوئی کتاب ہے, کوئی کتاب ہے. یعنی جو کتاب ہے اس کا اشارہ فرما رہے ہیں. میں نے بہت آسانی سے بتا بہت دیا. آسان ہے. مطلب میرے نزدیک تو میں اچھا نے کوئی بہت ایکسپلین کر دیا. کوئی کلو دے دے کہ کتاب کتنے صفحات پر ہوگی, چھوٹی وہ کتاب زخیم بڑی. کی, یہ زخامت پر بتا امیر رہا علیہ ہے. سنت کی کوئی زخیم کتاب, زخیم اب بتا دیں. وہ پہنچ جائیں گے, پہنچے ہوئے ہیں. چلے کوئی ایک نام امیر علیہ سنت کی کوئی زخیم کتاب کا نام بتا دیں. فیضان سنت ہے. فیضان سنت کنفرم ہو تو بتائیں. میں پھر سے اشارہ بتا دیتا ہوں, ہے. پھر سے ایک بار دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے, اچھا یہ تو آسان ہے نا کہ امیر علیہ سنت کی کتاب ہے. جی, امیر علیہ سنت کی سائز میں کتاب بتا رہا ہوں. زخیم کتاب ہے, یہ طے ہو گیا. کوئی ایک کتاب کا نام دے دے ابھی غلام. نیکی کی دعوت. جواب درست نہیں ہے. جو ہم درست نہیں ہے. چلے آپ بتا دیں. فیضان سنت. فیضان سنت, ماشاءاللہ. اس کا انہوں نے اشارہ, نام اس لیا کا تھا مطلب, لیکن شور نہیں تھے. جی اس کا مطلب کیا ہو؟ ایف. ایف, یہ اس طرح سے بنتا ہے. جی, فیضان سنت کا ایف ہے. ٹھیک ہے, یہ ایف, یہ زخامت یعنی اتنی موٹی ہے. موٹی ہے. یہ سنت کا اشارہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کتاب کا اشارہ ہے. ماشاءاللہ. اب اس میں ایک ٹویسٹ لے کر آتے ہیں بابو. ٹھیک ہے, اب ایک چٹھی ہمارے غلام حسین بھائی اٹھائیں گے اور وہ اشارے میں آپ کو بتائیں گے, آپ نے پہچان. ٹھیک ہے. لبیک لبیک. اللہ, جی غلام حسین بھائی اٹھاؤ. جی جی اٹھائیں, بسم اللہ بول کر اٹھائیں. نام مت بتا دیجیے گا, اشارے میں بتانا. وضو کا طریقہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا رہا یہ ہمارا سلسلہ, اور انشاءاللہ یہ پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے. یہ باؤل جو ہے وہ لے جائیں. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیرہ. ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ اگر ہو سکے تو یہ بھی
7 दिन کا یا 12 दिन का साइन लैंग्वेज कोर्स कर लें तो इसमें हज़ारों इशारे इनको सीखने को मिलेंगे। इशारों में नाते कैसे पढ़ते हैं, इशारों में नेकी की दावत, बयान और बहुत कुछ सीखने की सआदत मिलेंगी। तो हम वक्तन फ़वक्तन कोर्स करवाते रहते हैं। अच्छा, ये कोर्स यूँ अगर कहीं करेंगे तो शायद हज़ारों रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी, लेकिन दावत इस्लामी इंडिया के तहत जब ये कोर्स करवाया जाता है तो हम नाश्ता भी खिलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं, खैरखाई भी करते हैं, माशाल्लाह, रिहाइश भी देते हैं और फ्री में ये कोर्स करवाते हैं। फ्री में, जी हाँ, कोई चार्जेस कोई चार्जेस नहीं। माशाल्लाह। अगर कोई देना चाहे तो मना भी नहीं है। ये हमारे कोर्सेज के जो अखराजात है वो तो चल ही रहे ना। हम एक काम करते हैं कि नंबर डिस्प्ले कर देते हैं जी, कि इस नंबर पे आप, अगर ये कोई इस्लामी भाई हमारा कोई ऐसा नाजरीन में से कोई चाहता है कि ये कोर्स करें तो इस नंबर पे रब्ता करें। बिल्कुल। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा हमारा ये एक्टिविटी का सिलसिला रहा। आज़म बापू से और गुफ्तगू करेंगे और कुछ और गेस्ट भी हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, कुछ वीडियोस भी आपको दिखाएंगे, बहुत आगे बहुत सारी वीडियोस आपको दिखानी है इंशाल्लाह। तो गुलाम हुसैन भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। बापू, अब जो है वो आपके कमसीनी के जो पिक्चर्स हैं वो हमारे नाजरीन को हम दिखाते हैं कि जब आप शुरू में दावत इस्लामी में आए थे तो उस वक्त आप कैसे दिखते थे। तो वो एक पैकेज हमने बनाया है, वो हमारे नाज़रीन को दिखाते हैं। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो, इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो। बापू, माशाल्लाह हिंद मुशावरत में आपके पास जो अहम तरीन शोबा है वो है नेक आमाल। वैसे तो आपके पास कई शोबा जाते हैं, तो नेक आमाल का जो आपके पास शोबा है मजलिस इस्लाह आमाल, तो माशाल्लाह ये शोबा बड़ा ही कीमती है और अमीर अहले सुन्नत इस शोबे से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। और हमने देखा है कि आप जो है वो नेक आमाल पर ख़ुद भी अमल कर रहे हैं, आपके किरदार से, आपकी गुफ्तार से नेक आमाल की झलकियाँ हमें दिखाई देती हैं। तो इतनी मोहब्बत आपको नेक आमाल से क्यों है, ताकि ये जो है वो मोहब्बत हमारे नाज़रीन तक भी पहुँचे, उन्हें भी इस नेक आमाल से मोहब्बत हो जाए। अल्लाह पाक आपके हुस्न ज़न से मुझे नेक आमाल का मुखलिस आमिल बना दे। अल्लाह करे ऐसा ही मैं हो जाऊँ, 72 नेक आमाल का आमिल। असल में अमीर अहले सुन्नत के जितने मदनी मुज़ाकरे हम सुनते हैं, तहरीरें पढ़ते हैं, तो गाहें बगाहें अमीर अहले सुन्नत की बारगाह से नेक आमाल की तरगीब मिलती रहती है। और ये एक जहन बनता है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं वो जिससे मोहब्बत करता है, हम उसकी तरफ ख़ुद ही माइल होते हैं। जैसे मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ, पता लगता है ये फ़लाँ चीज़ से मोहब्बत करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी मोहब्बत दिल में आती है। तो अमीर अहले सुन्नत को जब भी देखा है कि आप कोई मदनी मुज़ाकरा फरमा रहे हैं तो आप इस पर अमल की तरगीब दिलाते हैं, स्पेशल टास्क देते हैं कि यार इसके मुताबिक अमल करें, अमल बढ़ाएं, तो इनकी तरफ आए जी, तो जहन बना कि इन्होंने इसका फरमाया, अब इस पर अमल करना है। तो पहली बुनियादी चीज़ तो ये कि अमीर अहले सुन्नत ने हमें इसका रास्ता दिखाया। और बेसिकली नेक आमाल जो है, जी, नेक आमाल का रिसाला, अगर आप इजाज़त दे तो मैं ज़ियारत भी करा देता हूँ। जी, माशाअल्लाह, कोशिश होती है इसको दिल की तरफ रखा जाए क्या बात। ताकि इसमें इसकी मोहब्बत दिल में रहे। ये भी अमीर अहले सुन्नत की अदा है। जी हाँ, अमीर अहले सुन्नत दिल की तरफ जो है ना वो केश नहीं रखते कि कहीं माल की मोहब्बत दिल में ना आ जाए, अच्छी चीज़ों को जो है वो दिल अच्छी की चीज़ों को दिल की। तो अमीर अहले सुन्नत ने जो 72 नेक आमाल का रिसाला अता फरमाया ना, ये अलग अलग लैंग्वेजेस में मौजूद है, 9 तरह के नेक आमाल के रिसाले। तो इसमें जन्नत में ले जाने वाले आमाल है, जिससे क्या आज आपने तहज्जुद पढ़ी, क्या आपने इशराक चाश पढ़ी, क्या आपने 5 नमाज़ें जमात से पढ़ी, क्या आपने हर अच्छे काम से पहले अच्छी नियतें की, दुरूद पाक पढ़ा, आप जी से बात की, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, माशाअल्लाह। यानी इसमें जहाँ हमें नेक आमाल की रग़बत दिलाई जा रही है, जी, वहीं हमें अपने मुल्क के ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी का भी सवाल दिया है कि क्या आज आपने अपने मुल्क के ट्रैफिक कवानीन है, रूल्स एंड रेगुलेशन दूसरों से, के घरों के अंदर झांकने से बचे। जी हाँ, दूसरों के घरों में झांकने से बचे। इसी तरह और भी कई सवालात हैं, सफाई के हवाले से सवाल हैं, नफासत के बारे में। तो अगर देखा जाए तो ये है तो मेरे फ़ायदे के लिए, जी, यानी मैं अगर इस पर अमल करता हूँ तो सबसे बड़ा फ़ायदा मेरी ज़ात का है, ज़ाहिर और बातिन दोनों ज़ाहिर का और बातिन दोनों। और फिर जो सूफिया गुज़रे हमारे बुजुर्गान दीन, अगर इनकी किताबें हम पढ़ते हैं तो इन्होंने अपने चाहने और मानने वालों को क्या दिया है। जी, इन्होंने अपने चाहने और मानने वालों से रोज़े रखवाए, उनसे फ़ाक़े करवाए, उनसे मुजाहदे करवाए, उनसे रोज़े रखवाए, उन्हें बुराई ज़ाहिरी बातिनी जो भी बुराइयां हैं उनसे बचाने की कोशिश की। जी, और ये सारे प्रोसीजर से गुजार कर
پھر یہ اپنا مرید بناتے تھے. ماشاءاللہ. یعنی پورا صاف ستھرا ہو جائے اندر باہر سب, پھر اسے اپنی غلامی میں اپنے مریدوں میں قبول کرتے تھے. امیر علیہ سنت وہ ہیں جو صحابہ, اہل بیت اور بزرگان دین کا فیضان امت میں تقسیم کر رہے ہیں. تو امیر علیہ سنت نے اس کے ذریعے سے ہمیں جو ہے وہ ان کے قریب کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا کون؟ جی, اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. کیا بات ہے. تو اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں عزت والا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے تقوی اختیار کرنا پڑے گا. ماشاءاللہ. اور تقوی اختیار کرنا یعنی گناہ سے بچنا, اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا. تو اس کے لیے یہ طریقہ دیا ہے کہ ہم اس کے مطابق روز اپنا جائزہ لیں. آج میں نے کیا کیا, کتنی نیکی کی, کون سے گناہ مجھ سے ہو گئے. آنکھ, زبان, کان, دل, ہر عضو کو, جو میری باڈی کے پارٹس ہیں, جی, ان کو مجھے اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہے. بے شک. تو اس رسالے کے ذریعے سے یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اصلاح اعمال کا, اس کا جو مقصد ہے بنانے کا وہ یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عاشقان رسول تک اسے پہنچائیں ماشاءاللہ. اور انہیں موٹیویٹ کریں جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کے لیے, جی جی, تاکہ وہ اس کی طرف آئیں. اگر ہم دیکھیں تو جرائم بڑھتے جا رہے ہیں, بے حیائیاں بڑھتی جا رہی ہیں, ماں باپ کو ستانے کے جو معاملات ہیں, میں آپ کو کیا بیان کروں, ایسے ایسے واقعات مجھے بھی, میرے پاس بھی آتے ہیں. صحیح. تو اب اگر ان سب پر ہم ون شاٹ کوئی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, کوئی بند باندھنا چاہتے ہیں, تو میری نظر میں یہ ہے کہ جتنا زیادہ یہ نیک اعمال کے عاملین بڑھتے جائیں گے, آٹومیٹکلی برائیوں سے دل میں نفرت پیدا ہوگی اور نیکیوں سے محبت پیدا ہوگی. ماشاءاللہ. اللہ ہماری مجلس اصلاح اعمال کو مزید ترقی عطا کریں. آمین. اور جیسا ہمارے پیر صاحب چاہتے ہیں, اللہ کرے کہ ہم اس مطابق جو ہے وہ بننے میں کامیاب ہو جائیں. آمین. ایک عالم صاحب کو رسالہ ہم نے پیش کیا, ہم نے عرض کی حضور ایک نظر اس میں آپ صرف پڑھیے گا, بتائیے گا, اپنے فیڈ بیک دیجیے گا. تو عالم صاحب نے جب وہ رسالہ مکمل پڑھا, 72 کویشچن سے, 72 کویشچن سے, جی, تو آپ نے جب پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ مولانا الیاس قادری صاحب جو ہے نا, وہ اس رسالے کے ذریعے اپنے مریدین, متعلقین اور محبین کو اللہ کا ولی بنانا چاہتے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. کیونکہ اللہ کا قرب دلانے والے کام ہے اس میں. جی جی جی, تو یہ میں فرائض بھی ہیں, فرائض بھی ہیں, مستحبات بھی ہیں, واجبات بھی ہیں. پھر وہ اعمال ہیں جو اگرچہ فرض واجب نہیں ہے لیکن اس پر عمل کی برکت سے فرائض اور واجبات کا تحفظ ہوتا ہے. بے شک. میں ایک ایگزامپل دے کے بات مکمل کر لیتا ہوں. اس میں ایک سوال ہے, تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل. تکبیر اولیٰ یہ فرض واجب نہیں ہے, جماعت سے نماز پڑھنا جن پر واجب ہے ان پہ واجب ہے. لیکن اگر کوئی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اذان سے پہلے وضو کر لیں, مسجد میں وقت پر پہنچ جائے اور پہلی صف میں بیٹھ جائے, اب ان مستحبات پر عمل کا فائدہ کیا ہوگا؟ جماعت اس کی ہونے لگی, اس کا واجب ادا ہوگا. صحیح, نماز کی پابندی ہو رہی ہے. اچھا, پہلے آ رہا ہے تو اس کا فائدہ یہ کہ جماعت بھی مل رہی ہے اور نماز, پوری نماز مل رہی ہے. اچھا, بعض وہ ہیں کہ بہت کم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ظہر کی پڑھیں, 4 سنت پڑھ لیں گے, 4 فرض پڑھ لیں گے, 2 سنت پڑھ لیں گے, نفل جو ہے نہیں پڑھیں گے. اسی طرح دیگر نمازوں میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. لیکن کہ آپ اگر تکبیر اولیٰ پہلی صف لینے کی کوشش کریں گے تو آپ کو جماعت بھی مل رہی ہے, نماز بھی پوری مل رہی ہے, سنت قبلیہ بھی, بعدیہ بھی. یعنی آپ مسجد میں جب گئے ہیں تو جب لوٹیں گے تو بہت ساری نیکیوں کا خزانہ لے کر لوٹیں گے. کیا بات. اور دیکھا جائے سید صاحب تو زندگی کا مقصد اور کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا, اللہ کو راضی کرنا اور جنت میں لے جانے والے اعمال کرنا اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانا. 4 دن کی زندگی ہے, کب زندگی جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گی ہمیں نہیں پتہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس مقصد کے لیے دعوت اسلامی بنی ہے, اسی لیے تو بنی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو اس کا پہلا پارٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے. بے شک, یہ کتنا پیارا کانسیپٹ ہے دعوت اسلامی کا کہ پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے, پھر دوسروں کی اصلاح کے لیے قافلوں میں جانا ہے. تو یہاں سے ہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ دعوت اسلامی کیا چاہتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ہی پیاری بات آپ نے کہی. اور یقیناً ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کو شعبے سے بڑی محبت ہے. الحمدللہ. ویسے ایک شعبہ یہ ہم نے مجلس اصلاح اعمال کا تذکرہ کیا, کتنے شعبے آپ کے پاس ہند مشاورت میں؟ الحمدللہ میرے پاس ہند مشاورت کی طرف سے خدمت کے لیے 7 شعبہ جات ہیں. 7 شعبہ, 7 ڈپارٹمنٹس ہیں, جن میں مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ, اصلاح اعمال, مزارات اولیاء, مدنی کورسز, اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ, اطراف گاؤں کا شعبہ, شعبہ عشر, اس طرح یہ کچھ 7 شعبہ جات ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑے ہی پیارے پیارے شعبہ جات کے آپ نے نام گنائے. اور یہ شعبہ جات کے ہمارے HODs ہیں, اچھا, جو ماشاءاللہ ہند سطح کے ذمہ داران ہیں. جی. تو انہوں نے آپ کے لیے کچھ پیغامات بھیجے ہیں, اللہ ہمارے ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں, آپ بھی دیکھیں انشاءاللہ.
تو وہ جو ہمارے HODs ہیں اعظم باپو کے جو شعبہ جات کے، ان کی ویڈیوز پلیز چلائیں۔ ماشاءاللہ سلسلہ خاص ملاقات میں ہمارے نگران سید اعظم ابو تشریف فرما ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ہمارے نگران بھی ہیں اور ان کے ساتھ رہنے کا بھی موقع ملا ہے، ان کے ساتھ مشوروں میں شرکت کرنے کا بھی موقع ملا ہے، اجتماعی طور پہ بھی، انفرادی طور پہ بھی۔ ماشاءاللہ بڑے شفیق نگران ہیں، نگران تو ہیں، شفیق نگران ہیں الحمدللہ۔ ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں، اور چونکہ جو شعبہ ہمارے پاس میں ہے مجلس عشر، تو تقریباً 1.5-2 سال ہو رہا ہے، 2 سال کے اندر کی بات ہے کہ یہ شعبہ ان کے پاس ہے، یعنی ان مشاہد میں ڈائریکٹ ہمارے باپو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو میں شعبے میں آنے کے بعد جاننا ہوں، بلکہ میں ان کو 2007 سے جاننا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے تاجپور شریف میں 2007 میں ان کے ساتھ امیر مدنی قافلہ کورس کرنے کا موقع ملا ہے، اس کی سعادت ملی الحمدللہ۔ اس زمانے میں سے میں جاننا ہوں باپو کو، اور ماشاءاللہ اس وقت بھی یہ نیک اعمال کے عامل تھے، جبکہ اس وقت اس کا نام، اس مجلس کا شعبے کا نام مدنی انعامات ہوا کرتا تھا۔ ابھی تو ماشاءاللہ اصلاح اعمال ہے، اسی نیک اعمال کے نام سے کہتے ہیں اصلاح اعمال مجلس۔ تو اس وقت بھی آپ کی جو مطلب کہ نیک اعمال کے معاملات اور عمل کا سلسلہ تھا، یہ ممتاز کیفیت اور بہتر، یوں کہہ لیجیے کہ پورے درجے میں نمایاں تھے، اور عمل کے معاملہ میں بہت پابند میں نے اس زمانے میں بھی پایا، اور الحمدللہ یہ مرشد کے فیضان سے آج اس مجلس اصلاح اعمال مجلس کے بھی ماشاءاللہ نگران ہیں۔ مشاورت شعبہ آپ کے پاس میں اس وقت 7 شعبے باپو کے پاس میں، اور ماشاءاللہ مینجمنٹ پاور بھی آپ کا مدینہ کے 7 شعبوں کو ان مشاورت میں ماشاءاللہ یہ چلا رہے ہیں۔ مختلف مشورے، اجتماعی طور پہ مشورے، انفرادی مشورے، پھر تربیت کے نظام، شفقتوں کو اڈیلنا اپنے ماتحتین پر، اپنے اسلامی بھائیوں پر۔ تو مدینہ ایک نگران میں جو کوالٹی ہونی چاہیے، میں نے باپو کے اندر میں پایا، باپو کو دیکھا کہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور آپ کا علم، حلم، یہ آپ کی عاجزی ماشاءاللہ مدینہ الحمدللہ رب العالمین۔ ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع بھی ملا ہے، ان کی اپنی انفرادیت، پھر عمل کے معاملات، نوافل کی جو کثرت ہے ماشاءاللہ مدینہ، یعنی جو بھی آپ کے قریب آئے اور آپ کے ساتھ وقت گزارے تو نیک اعمال کا وہ عامل بن کر کے جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہم اور آپ کو دعوت اسلامی جیسی تحریک ملی۔ دعوت اسلامی انڈیا، کیونکہ یہ پوری ہند مشاورت اور نگران ہند ان کو سنبھال رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اراکین ہند مشاورت میں سے ایک رکن، یعنی جی ہاں، سید اعظم شاہ صاحب، جو الحمدللہ عز و جل اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ کے یوں نگران بھی ہیں، اور الحمدللہ عز و جل خدمت میرے پاس بھی ہے، اور سید اعظم شاہ صاحب کے ساتھ واقعی میرا اچھا وقت بھی گزرتا ہے۔ تو آج انہی کے تعلق سے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ یوں تو سید اعظم شاہ صاحب میں بے شمار اگر کہا جائے کوالٹیز ہیں، تو یہ غلط نہ ہوگا، لیکن جس کوالٹی کی آج میں بات کرنے جا رہا ہوں شاید آپ کو حیرانی بھی ہوگی، اور آپ واقعی میری بات کے یعنی ایکسیپٹ بھی کریں گے۔ جی ہاں، جی کوالٹی میں آج عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سید اعظم شاہ صاحب کے پاس 7 شعبہ جات، اور 7 شعبہ جات میں مجھے نہیں لگتا کوئی شعبہ نگران یہ کہتا ہوگا کہ سید اعظم شاہ صاحب کا مجھے وقت نہیں ملتا یا میرے شعبے پر ذہن نہیں ہے، نظر نہیں ہے، کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے یعنی اسپیشل پرسن ڈپارٹمنٹ اٹس ناٹ اے ایزی ٹاسک اس میں ورک کرنا۔ اور لیکن سید اعظم شاہ صاحب کے ساتھ جب بیٹھا تو لگتا ہے یار یہ تو میرے شعبے کے بارے میں بھی اچھی خاصی جانکاری بھی رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ جس طرح کی بھی پرابلم ہو میں ان کے سامنے بیٹھتا، کبھی انڈیویجول یعنی انفرادی طور سے اکیلے بھی بیٹھتا ہوں، کبھی اپنی جو ہے جو ٹیم ورک ہمارے ساتھ کری ریجن سطح کے ذمہ دار ان کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ڈویژن سطح کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ لیکن اب بھی شعبے کے تعلق سے بات ہوئی، شعبے کے تعلق سے کوئی پرابلم آئی، سید اعظم شاہ صاحب کے سامنے عرض کیا کہ اب اس کا کیا کیا جائے، تو الحمدللہ فیضان مرشد سید اعظم شاہ صاحب نے اس کا ہاتھوں ہاتھ سولوشن نکال کے ہمیں دیا ہے اور ہماری پرابلم کو سالو کی ہے۔ تو یہ جو کوالٹی ہے نا یہ امیزنگ ہے، یعنی اگر آپ اور ہم ذرا بیٹھ جائیں تو ایک شعبہ دیکھنا مشکل، لیکن الحمدللہ عز و جل ہماری جو ہے ہند مشاورت اور رکن ہند مشاورت جو ہے جن کے پاس 6 7 شعبہ جات ہیں، انہی میں سے ایک جو ہے ہمارے سید اعظم شاہ صاحب ہیں، ان کے پاس بھی کوالٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برکت دے
और हमारी हिंद मुशावरत को बरकत दे। एक ऐसे इस्लामी भाई है जो आपके शोबे के हिंद सतह के जिम्मेदार हैं, बड़ा प्यारा शोबा है, वो इस्लामी भाई भी बहुत प्यारे हैं, तो वो खुद बनफ से नफीस यहाँ हमारे प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वैसे हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ है, तो मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बहुत ही प्यारे इस्लामी भाई मौलाना सलाहुद्दीन साहब। माशाल्लाह जी, सलाहुद्दीन भाई तशरीफ़ लाएँ। माशाल्लाह, अल्लाह हमारे सलाहुद्दीन भाई को सलामत रखे। माशाल्लाह, वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम, माशाल्लाह जी, जी सलाहुद्दीन भाई तशरीफ़ रखें। माशाल्लाह, मिसबाही आलिम है सलाहुद्दीन साहब आप? नहीं हुजूर, आलिम दीन है माशाल्लाह। किस मदरसे से फारिग हैं? मैं अवलन तो मरकज़ी दारुल क़िरात जमशेदपुर में इब्तिदाई तालीम हासिल की माशाल्लाह। और हिफ्ज़ क़िरात में घोसी में कर चुका था, अच्छा, और उसके बाद फिर दारुल उलूम क़ादिया चिड़ियाकोट गया, और उसके बाद फिर हमने अपने दीगर असातिज़ा इकराम से, ख़ुसूसन मैंने अपने वालिद साहब से जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में इस्तिफ़ादा आपके किया। वालिद साहब भी आलिम दीन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, यानी माशाल्लाह उलमाए कराम का घराना है, और माशाल्लाह ये दावत इस्लामी के हिंद सतह के एक शोबे के ज़िम्मेदार है। कौन सा शोबा है वो हुज़ूर? मजलिस राबता बिल उलमा वल मशाइख और मजलिस मज़ारात औलिया। मजलिस राब्ता बिल उलमा बिल उलमा वल मशाइख। मशाइख, यानी इसमें दो चीज़ आ गई, एक तो उलमा और मशाइख। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे ताकि हमारे इस्लामी भाई को भी क्लियर हो जाए कि आपके शोबे में क्या काम होता है। अवलन तो ये है कि उलमा इकराम से मुलाकातें करनी होती हैं, और साथ ही साथ जो दावत इस्लामी के दीनी काम हैं हमारे मुल्क भर में, फिर दुनिया भर में जो दावत इस्लामी के दीनी काम हैं, तो उलमा इकराम की खिदमत में हम दावत इस्लामी और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की खिदमत को पेश करते हैं माशाल्लाह, और उनसे दुआएं हासिल करते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। तो माशाल्लाह आप जो है वो वैसे दावत इस्लामी के भी अपने जामियात हैं, जामियातुल मदीना के नाम से। आप दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना से फ़ारिग नहीं हैं, आप दीगर माशाल्लाह अहले सुन्नत के मदारिस से आपने फ़ैज़ हासिल किया है, दरस निज़ामी किया है और किताबें पढ़ी है आपने माशाल्लाह, बहुत सारा इल्म हासिल किया है माशाल्लाह। बहुत प्यारी गुफ्तगू भी करते हैं, FGN चैनल पे भी इनकी ज़ियारत आपने की होगी माशाल्लाह। आप एक शोबे के निगरान हैं और हिंद मुशावरत में वो शोबा हमारे आज़म बापू के तहत है। तो आपका जो शोबा है मजलिस राब्ता बिल उलमा वल मशाइख और मजलिस मज़ारात औलिया, तो ये दो शोबे माशाल्लाह आपके ज़िम्मे हैं, आप इसके HOD हैं। तो आज़म बापू का आपको कैसे ताउन मिलता है इन दो शोबों पर, और आज़म बापू आपके निगरान हैं, तो निगरान के ताल्लुक़ से आपके क्या फ़ीडबैक है, क्या तासुरात है? सैयद साहब क़िबला हुज़ूर, पहले तो अवलन हम आपके मशकूर हैं, शुक्रगुज़ार हैं जी, और FGN चैनल मजलिस की भी कि आपने ये जो सिलसिला शुरू किया है एक ख़ास मुलाकात के नाम से, इस पर हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। जज़ाकल्लाह। सैयद साहब क़िबला के साथ ये काम करने का शरफ़ मुझे पिछले तकरीबन 3 साल से हासिल है, और ये मेरे लिए एज़ाज़ और शरफ़ की बात है, और कमाल शफ़क़त का मुज़ाहरा होता है, और साथ ही साथ ये कि तंज़ीमी रहनुमाई जिस अंदाज से होनी चाहिए तो वो कमा हक़्क़ु आप फरमाते हैं माशाल्लाह। और साथ ही कहीं पे आपने हमें अजनबियत का एहसास नहीं होने दिया, और कहीं पे ऐसा महसूस भी नहीं हुआ मुझे काम करते हुए, न सिर्फ मुझे बल्कि हमारी पूरी मजलिस को, जी, कि हम तन्हा हैं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस मौके से भी हमने याद किया सैयद साहब क़िबला को, तो आपने आगे बढ़ के हमारा ताउन भी फरमाया, और शोबे की नेकनामी के लिए, शोबे के काम को मज़ीद बूस्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपने बड़े बड़े प्लान भी किए, और उसको ज़मीनी सतह पे लाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ताला बहुत सारे अहदाफ भी आपने तैयार कर रखे हैं और मजलिस को दिए हैं, जिस पर हम कोशिश कर रहे हैं, और सैयद साहब क़िबला की रहनुमाई हमें हर वक्त हासिल रहती है। आपकी कहीं गाड़ी अटकती है, कोई ऐसा भी मसला हो- दरपेश आता है, तो आज़म शाह साहब रहनुमाई फरमाते हैं, आप बिल्कुल फरमाते हैं, मसला हल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, जी। माशाल्लाह। यानी हिंद मुशावरत में जो हमारे अराकीन हैं, इनकी एक्चुअल में ज़िम्मेदारी ये होती है कि जो हमारे HODs हैं, इनके प्रॉब्लम्स को जो है वो सुनना समझना, एक्चुअल में ग्राउंड में तो यही काम कर रहे हैं। क्या फरमाते हैं आज़म शाह साहब? बिल्कुल ऐसा ही है। जी अभी 7 जिम्मेदारियां शोबाजात हैं, जी तो मतलब सारे शोबाजात में हर वक्त तो मैं नहीं हूँ, जी,
بیسیکلی دیکھا جائے تو ہماری مجالس کا نظام ہے، نگران مجلس ہیں، پھر ان کے ساتھ ان کی نیچے تک چین بنی ہوئی ہے، تو یہ اپنا کام کر رہے ہیں، میں اپنا شیڈیول ان کو پیش کرتا ہوں، پھر ان کے ساتھ مل کر اس شعبے کا کچھ نہ کچھ ورک ہوتا ہے، اگلے دن کوئی دوسرا شعبہ ہوتا ہے، تو اس طرح اپنے ہم لوگ مل جل کر کام کر رہے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سارے شعبے میں اکیلا ہی چلا رہا ہوں، دیکھا جائے تو سارے شعبے چلانے والے یہی حضرات ہیں، اور بنیادی بات تو یہ کہ اللہ کی مدد سے، رسول اللہ کی عنایتوں سے صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر علیہ السلام کے فیضان سے چل رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شعبے میں خوب برکت دے، آمین۔ آپ کے شعبے کے جو دینی کام ہے اللہ اس میں ترقی عطا کرے، ماشاء اللہ۔ باپو، آپ کی امیر علیہ سنت سے محبت ہم نے دیکھی ہے کہ آپ بے پناہ اپنے مرشد سے محبت فرماتے ہیں، تو یہ محبت جو ہے وہ آپ کی شروع ہوئی اور ماشاءاللہ یہ بڑھتی چلی گئی، اس محبت میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ مرشد کے ساتھ گزرے ہوئے کچھ ایسے لمحات کا آپ تذکرہ فرمائیں کہ جس کو سن کر ہمارے ناظرین کو بھی مزہ آ جائے، کچھ یادگار لمحات جو مرشد کے ساتھ گزرے ہوں۔ ایک شعر ہے جی، جسے کسی وقت میں مفتی دعوت اسلامی نے پڑھا تھا، میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے، ماشاء اللہ، کب آئے گی میری باری عطاری ہوں عطاری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو 2019 کی بات ہے کہ اللہ کا کرم ہوا، امیر علیہ سنت کا فیضان ملا، توجہ ہوئی اور مکہ مدینہ ان کی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک صدا لگائی، چل مدینہ، کیا بات ہے۔ اور 2019 کی بات ہے کہ اس میں ماشاءاللہ اور بھی کئی عاشقان رسول شامل تھے اس چل مدینہ کے قافلے میں، تو امیر علیہ سنت نے مجھ پر بھی اور ہند کے اور بھی اسلامی بھائی تھے، جیسے ماشاءاللہ ہمارے نگران ہند مشاورت سید عارف علی عطاری دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح حاجی احسان، حاجی ذیشان، ماشاءاللہ ان کو اور ان کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ٹوٹل 4 اسلام۔ ٹوٹل 4 اسلامی بھائی، مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا۔ ایکچولی میں تھا شیڈیول پر جبل پور میں، جہاں اعلیٰ حضرت کے ماشاءاللہ قدم پڑے ہیں، تشریف آوری ہوئی ہے، تو وہاں مدنی مذاکرات دیکھ کر میں جہاں مجھے آرام کرنا تھا، میں تقریباً مجھے یاد پڑتا ہے رات 12:15، جی، تو 12:15 بجے میں لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے، تھوڑی دیر میں مجھے نیند لگ گئی میری، جی، اتنے میں کسی نے دروازہ بجایا، وہ 2-3 ماشاءاللہ علماء تھے، مدنی اسلامی بھائی تھے، تو وہ تشریف لائے، تو انہوں نے کہا آپ سو رہے ہیں؟ اچھا، میں نے کہا بس میری ابھی نیند لگی، میں مدنی مذاکرہ ہی دیکھ رہا تھا۔ جی، آپ کو پتہ ہے کیا ہوا؟ جی، میں نے کیا ہو گیا؟ کہا مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت نے آپ کو چل مدینہ کر دیا ہے۔ نگران زون ہند سید اعظم باپو بن عبد الغفار عطاری، چل مدینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اب میں تو نیند میں تھا نا صحیح صاحب، جی، 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 تو میں تو مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا بول رہے ہیں، مجھے چل مدینہ، مجھے چل مدینہ کہہ دیا پاپا نے، تو میں تھوڑی دیر کے لیے تو بالکل مطلب ایسا ہو گیا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں پڑ رہی تھی کہ مجھے کسے امیر علیہ سنت نے چل مدینہ فرمایا۔ پھر وہ تشریف لے گئے اسلامی بھائی، پوری رات جو ہے وہ بے چینی اور بے قراری میں گزری، میسج دیکھے تو بھرمار تھی میسیجز کی کہ امیر علیہ سنت نے چل مدینہ فرما دیا۔ وہ امیر علیہ سنت نے اس میں تذکرہ فرمایا، اور پھر اب گھر پر جب خبر دی میں نے، اچھا جب یہ بات مجھے پتہ لگی تو میں تو سمجھ میں نہ آ رہا کہ میں روؤں یا مسکراؤں، میں خوشیاں مناؤں یا آنسو بہاؤں، بالکل یعنی ایک ایسی کیفیت ہو گئی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ خیر اگلے دن جب گھر کی طرف روانگی تھی، ذمہ داران سے رخصتی لے کر میں گھر پہنچا، گھر والوں سے ڈسکس کیا تو والدہ نے کہا کہ کیسے جائے گا، تب حج پر جانا ہے، چل مدینہ کا مزدہ تو مل گیا لیکن ظاہری اسباب، تو میں نے کہا کہ جنہوں نے چل مدینہ فرمایا نا وہی سب کریں گے، ماشاء اللہ، اپنا تھا کیا اور ہے کیا، جو ملا انہی کے صدقے میں ملا ہے۔ تو انہوں نے چل مدینہ فرمایا تھا اور الحمدللہ اسباب بھی بن گئے اور چل مدینہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ الحمدللہ ان کے ساتھ مکہ مدینہ کی حاضری کا شرف پایا، مدینہ کی گلیوں میں ان کے ساتھ گھومنے کی سعادت ملی، بس میں سفر کرنے کا موقع ملا، پھر رمی ان کے ساتھ کرنے کا موقع ملا، الحمدللہ سحری اور افطار کے مزے ان کے ساتھ لیے، برکتیں حاصل کی۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ زندگی کا یہ حاصل ہو گیا
تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا کہ مکہ مدینے میں مرشد کا قرب مل جانا. یعنی حج کے دنوں میں تو ظاہر لاکھوں لاکھ عاشقان رسول ہوتے ہیں، کون کون اس میں مقبول ہیں، کتنے اولیاء ہیں ہمیں نہیں پتہ، ہر ایک کے بارے میں تو ہم نہیں بتا سکتے کون اللہ کا ولی ہے. لیکن میرا حسن ظن ہے کہ امیر علیہ سنت اللہ کے ولی کامل ہیں، اور یہ وہاں موجود تھے، دعائیں ہو رہی ہیں، ان کے قرب میں موجود ہیں، ان کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. تو یہ نصیب، مطلب نصیب کی کیا کہیں گے کہ خوش قسمتی کی معراج تھی کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ مکہ مدینہ کا سفر نصیب ہوا، حج کی سعادت نصیب ہوئی، ان کی قربت حاصل ہوئی. اور عمل تو یقیناً ایسے نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ عمل کی وجہ سے مجھے یہ موقع ملا، بلکہ میں یہ کہوں گا میرے مرشد کی اعلیٰ درجے کی شفقت ہے کہ لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے مرشد جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. پھرتا تھا مارا مارا نہ تھا کوئی سہارا، آپ پہنچا میں بھی سن کر عطار رہنما ہے. تو بس ان کا در ملا تو بہت ساری برائیوں سے بچنے کا موقع مل رہا ہے. بس اللہ پاک ان کی غلامی میں استقامت دے، دعوت اسلامی میں استقامت دے. کہ آج یہاں آپ نے عزت سے نوازا، یہاں بلایا، اور آج یہ ساری گفتگو جو ہو رہی ہے اس میں میرا اپنا یقین مانے کوئی کمال نہیں ہے، اس سارا فیضان میرے پیر کا ہے کہ جب بھی میں ڈگ بگایا مجھے ان کا سہارا ملا ہے، میری انہوں نے مدد کی ہے. یہاں تک کہ جب چینل نہیں تھا، میں نے ان کی زیارت نہیں کی، اس وقت بھی اگر میں ڈگمگاتا تھا، پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا تھا یا کوئی ایسا معاملہ آتا تھا تو مجھے خواب میں آ کر سنبھال لیتے تھے، اس وقت بھی نوازتے تھے اپنی صحبتوں سے الحمدللہ. تو یہ مرشد کا ہی سہارا ہے جو اب تک سنبھلے ہوئے. انشاءاللہ 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 اللہ نے چاہا تو قیامت کے دن بھی، آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کے صدقے بیڑا پار ہو. کیونکہ میرا کامل حسن ظن ہے کہ یہ میرے پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، ان کی بارگاہ کے مقبول ہیں. انہوں نے ان کو سنتوں کی خدمت کے لیے چنا ہے. یقیناً ان کی صحبت اور ان کی قربت، ان کے ملفوظات سن کر ہی ساری یہ تبدیلیاں ہیں، ورنہ تو ایسے بھی لوگ تھے جو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے. یعنی جب تبدیلی آئی تو لوگ چڑھاتے تھے، لیکن الحمدللہ میرے لیے سنت کا صدقہ ہے آج. الحمدللہ جو کچھ بھی ہے انہی کے صدقے میں، انہی کے فیضان سے ہے. کاش پھر چل مدینہ کا شرف مل جائے. میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ، میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ، مرشد تیری آنکھوں سے. میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ، مرشد تیری آنکھوں سے. کب آئے گی میری باری، کب آئے گی میری باری، عطاری ہو عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری، عطاری ہو عطاری. اللہ پاک ہمیں ان کی غلامی پر استقامت دے، عافیت کے ساتھ استقامت دے، ان کا مطیع اور فرما بردار رکھے. یہ ہماری بھلائی چاہتے ہیں. انہوں نے کبھی ہم سے دنیا طلب نہیں کی، ہم سے دنیا کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ دیا ہے. اپنے مریدوں سے کبھی کچھ لیا نہیں ہے، اپنے مریدوں کو دیا ہی دیا، بلکہ اپنے مریدوں کو دینے والا بنا دیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. بلکہ میں اپنے ناظرین کو بھی عرض کروں گا جو آج کے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں، جو امیر علیہ سنت سے محبت کرتے ہیں، مرید ہیں یا طالب ہیں، یا کم از کم محبت کرتے ہیں، اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے امیر علیہ سنت. ان کی قدر کریں، ہم ان کی ارشادات پر ہم عمل کریں. یہ وہ پرسنالٹی ہے، یہ وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے دنیا بھر میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لاکھوں کروڑوں ان کے فالوورز ہیں. اگر ان کی کسی نے برائی بھی بیان کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، انہوں نے بھلائی سے ہی دیا ہے. کبھی کسی کو برا نہیں کہا. امیر علیہ سنت کی تعلیمات دیکھیں تو اس میں کہیں آپ کو شر نہیں ملے گا، کہیں آپ کو ضرر نہیں ملے گا، بلکہ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جب مکہ مدینہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں تو اس وقت طواف کا انداز بھی یہ ہوتا ہے کہ میں طواف ایسے کروں کہ میرے ہاتھ سے، میرے وجود سے کسی کو تکلیف نہ ہو. سمٹ کر طواف کر رہے ہوتے ہیں، رقت کے ساتھ طواف کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ عظیم ہستی ہے. ہم نے کہتے ہیں نا، ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. ہم کو بہت بڑی نعمت ملی. اللہ ہمیں قدر نصیب کرے. ماشاء اللہ.
इस वक्त मेरी तस्वीर दो सैयदों के दरमियान है। इधर भी करम का दरिया, इधर भी करम का दरिया, तो बीच में इंशाल्लाह ये पत्थर तैर ही जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हमारे मुर्शिद करीम को सलामत रखें माशाअल्लाह। तो नाज़रीन माशाअल्लाह आज़म बापू की जो हमने पर्सनल लाइफ को यहाँ डिस्कस किया और इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों को हमने यहाँ बयान किया, इसका मकसद यही था कि हमें इनकी लाइफ से जो इन्होंने हासिल किया है वो हमें भी नसीब हो। इन्हें अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान मिला, इन्हें नेक आमाल पर अमल की सआदत मिली, दावत इस्लामी के दीनी काम के लिए जदवल बनाते हैं, अल्लाह की राह में सफ़र करते हैं। इन्होंने अपना शहर छोड़कर बम्बई सफ़र इख्तियार किया, बस यही वजह है कि आका की उम्मत की खिदमत करना है, दीन की खिदमत करनी है। तो माशाअल्लाह ऐसे ही दावत इस्लामी के बहुत सारे हीरे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दीन के लिए कुर्बान किया है, अपना वक्त कुर्बान किया, अपने माल की कुर्बानी पेश की। हमें भी चाहिए कि हम इस दीन के खातिर, उम्मत की खिदमत के खातिर कुर्बानियाँ पेश करें, राह खुदा में सफ़र करें, मदनी काफ़िलों में सफ़र करें, नेक आमाल पर अमल करें, दावत इस्लामी इंडिया के दीनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं और इसी माहौल में आप अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें कि बस यही माहौल में रहना है, इसी माहौल में हम जो है वो हमारा कारोबार भी चलता रहे, कोई स्टूडेंट है तो उसकी स्टडीज़ चलती रहे, साथ ही साथ जो है वो कम से कम 2 घंटे दीनी कामों के लिए आप दिया करें, हर महीने मदनी काफ़िलों में सफ़र किया करें। और जो हमारे 12 दीनी काम हमें दावत इस्लामी इंडिया के दीनी माहौल में हमें दिए गए, जो 12 टास्क हमें दिए गए हैं, वो टास्क आप किसी मुबल्लिग से समझ लें और उसके मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, नेक आमाल के मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह करे कि दावत इस्लामी का माहौल ये जिनको मिला है, अल्लाह पाक सबको इस्तिकामत अता करें, और जो दूर से देख रहे हैं अल्लाह करे कि वो भी करीब आ जाएं और दावत इस्लामी इंडिया से वाबस्ता हो जाएं। जी, आखिर में अगर कोई मैसेज आप हमारे इस्लामी भाइयों को देना चाहें। सही साहब, इसमें मैसेज तो यही है कि आज आपने किसी एक को शो किया है ना जी, लेकिन ज़िमनन हमने कोशिश की कि कई इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते रहे। तो इनकी ज़िंदगियों पर भी अगर आप बात करें तो ऐसे बहुत सारे अफराद हैं कि जिनको दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आकर तब्दील होने का मौका मिला। बेशक मैं एक अकेला नहीं हूँ, यानी मैं अगर इस वक्त मुझे पेश किया जा रहा है या मुझसे सवालात हो रहे हैं जी, तो ऐसा नहीं कि मैं ही हूँ, सिर्फ बहुत सारे हैं, जी। बहुत सारे आशिकान रसूल हैं जिनकी ज़िंदगियों में दावत इस्लामी की बरकत से तब्दीली आई है। बस यही मैसेज पेश करना चाहूँगा कि उम्मीद है आपके इस प्रोग्राम का, आपका अपना मकसद भी यही होगा कि हम नाज़रीन के सामने दावत इस्लामी की अहमियत को पेश करें सही, कि दावत इस्लामी इंडिया का कितना अहम किरदार है इस वक्त हमारे लिए, और इससे ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हुई हैं। अगर हम सब दावत इस्लामी को प्रमोट करें, मजबूत करें, हर एतबार से वक्त भी दें, जहाँ माल की ज़रूरत है माल भी दें, बेशक इदारे बनाने की ज़रूरत है इदारे बना कर दें, एजुकेशन फील्ड में ज़रूरत है आपकी, आप उसमें आगे बढ़ें। आपको अल्लाह ने जिस तरह नवाजा है, आप अपनी उन सलाहियतों से दावत इस्लामी को सपोर्ट करें। इस तरह इंशाअल्लाह दावत इस्लामी जितनी तरक्की करेगी उतनी बुराइयों पर काबू पाया जा सकेगा, बुराइयों का ख़ात्मा किया जा सकेगा। और ये तो मतलब सही साहब ऐसा, ये खुद एक ऐसा मौजू है, या दावत इस्लामी यूँ कहें अगर कि उम्मत के लिए दावत इस्लामी नेमत, जी, ये शायद किसी नेमत से कम नहीं होगी। बेशक बेशक। आखिर में यही मैसेज दूंगा कि दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमात में आप शिरकत करें। अल्हम्दुलिल्लाह हिंद में दावत इस्लामी के सैकड़ों मकामात पर इज्तिमात हैं, आशिकान रसूल शिरकत करते बेसिक हैं। ज़रिया है ये, बेसिक ज़रिया। हफ्तावार इज्तिमा। कई इस्लामी भाई पर्सनली भी मुझसे, जैसे सोशल अकाउंट्स हैं तो उस पर रब्ता करते हैं कि हम दावत इस्लामी से जुड़ना चाहते हैं, वाबस्ता होना चाहते हैं, तो हम क्या करें। तो आप पहला स्टेप ये ले लें कि आप वीकली इज्तिमा जो होता है आप उसमें शिरकत कर लें। जिस तरह मैंने अपनी शुरुआत में बयान किया कि दावत इस्लामी के इज्तिमा में आकर दिल पर चोट लगी ना, माशाअल्लाह, कि मुझे समझ में आई कि मैं कहाँ था, कौन से दलदल में फंसा हुआ था, तो मुझे समझ में आई और फिर ज़िम्मेदारान ने सहारा दिया, आगे बढ़ाया। तो बहुत प्यारा दीनी माहौल है, यकीन माने इतनी अपनाइयत है, इतनी मोहब्बतें हैं कि ऐसा लगता है कि जिधर जाते हैं अमीर अहले सुन्नत के सदक़े में कितना बड़ा ख़ानदान और फैमिली हमें मिली, हर तरफ प्यार मोहब्बतें हैं, शफ़क़तें हैं, हौसला अफ़ज़ाइयाँ हैं। तो आइए आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हौसला अफ़ज़ाइयाँ ही मिलेंगी। अगर कोई कमी है भी तो दावत इस्लामी का माहौल इतना प्यारा है कि अगर छोटा है, बड़ा है, किसी भी एज में आप आ रहे हैं तो आपको इंशाअल्लाह यहाँ पर
پیار محبت سے ہی ٹریٹ کیا جائے گا. کہیں بھی ذلیل کرنا دعوت اسلامی کے کاموں میں شامل نہیں ہے کہ بھئی ذلیل کر کے سکھائیں گے، رسوا کر کے سکھائیں گے، عیب اچھال کر سکھائیں گے. نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ پردہ پوشی کے ساتھ سیکھنے سکھانے کا ایک بڑا پیارا ماحول ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب. تو ناظرین ماشاءاللہ بہت ہی پیارا آج کا یہ ایپیسوڈ رہا. خاص ملاقات رہی رکن ہند مشاورت سید اعظم شاہ صاحب کے ساتھ. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ایک نئے گیسٹ ہوں گے اور انشاءاللہ ان سے بھی ان کی زندگی کے تعلق سے ہم ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں. بہت شکریہ آپ سب کا. FGN چینل دیکھتے رہیے. دعوت اسلامی انڈیا سے وابستہ ہو جائیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت.